الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت کی اگر انسان قدر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو برباد ہونے سے بچاتا ہے، جن چیزوں سے اس کو نقصان ہو ان چیزوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے تو وہ نعمت بچ جاتی ہے۔ اور اگر آدمی کو کوئی نعمت ملے اور بعد میں انسان اس کی ناقدری کرے، اس کی حفاظت نہ کرے، جو چیزیں اس نعمت کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان چیزوں سے اس نعمت کو نہ بچائے تو وہ نعمت چھن جاتی ہے، کمزور ہو کر کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اور آدمی تب ہوشیار ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت ہاتھ سے چھن چکی ہوتی ہے۔ صحت ایک نعمت ہے، جب انسان اس صحت کی قدر کرے، حفاظت کرے، صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، جو چیزیں بھی انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں ان تمام چیزوں سے جب انسان اپنی صحت کو بچائے گا تو صحت بچے گی، اور اگر نہیں بچاتا ہے تو جوانی میں ہی انسان اپنی صحت سے محروم ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان نے اپنی صحت جو نعمت تھی اس کی حفاظت نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی، اور جب وہ چھن جاتی ہے تو بعد میں ایک بیماری سے نکلتا ہے تو دوسری بیماری میں پھنستا ہے، اس کا علاج کیا تو تیسری بیماری آتی ہے۔ مجھے یاد ہے اسی محلے کا کسی کہیں قریب کے ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ اس وقت باہر کے کسی ملک میں ہیں، تو ان سے ملاقات اتفاق ہوئی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی ریسرچ کہاں پہنچی؟ اس ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا جو اسی محلے کے ہیں، وہ باہر کے کسی ملک میں ہیں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی ریسرچ کہاں پہنچی؟ کیونکہ وہ ریسرچ کر رہے تھے سائیڈ ایفیکٹ پر، تو سائیڈ ایفیکٹ پر ریسرچ کر رہے تھے، تو میں نے کہا آپ کی ریسرچ کہاں پہنچی؟ کہنے لگے ہماری ریسرچ یہاں پہنچی ہے کہ دوائی کھانی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو دوائی کھائے گا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، اس سائیڈ ایفیکٹ کو ختم کرنے ایک اور دوائی کھاؤ گے ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، تو سائیڈ ایفیکٹ کا سلسلہ کہیں رکتا نہیں ہے، بس آخری فیصلہ یہ کہ دوائی مت کھاؤ۔ صحت ایک نعمت ہے، اس نعمت کی انسان اگر قدر کرتا ہے تو وہ محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ عورت کی کیا کیا چیزیں مرد پر لازم ہیں۔ جواب ہے کھانا، کپڑا، ضروریات، اس میں علاج معالجہ بھی ہے یا نہیں؟ پچھلی تمام کتابوں میں لکھا ہے علاج معالجہ شوہر کی ذمہ لازم نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ تو جواب جس وقت دنیا میں اسلام آیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عورتیں بیمار ہوتی ہی نہیں تھی، اور کوئی ازواج مطہرات میں سے کوئی ازواج محترمہ نہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی نہ کسی حکیم کے پاس گئی۔ مدینہ شریف میں نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی حکیم تھا، نہ کوئی کلینک تھا، نہ کوئی ٹیسٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب بیماریاں تھی ہی نہیں اور عورتوں کو علاج کے لیے خرچے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی تو جو چیز کی ضرورت ہی نہیں وہ شوہر کی ذمہ کیوں لازم کریں گے؟ اس وقت کا مسئلہ یہی تھا۔ لیکن اس وقت جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہے ویسے ہی علاج معالجے کی بھی ضرورت ہے۔ تو آج کا فیصلہ یہ ہے، کیا فیصلہ ہے کہ صاحب بیوی کا علاج معالجہ بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ یہ اسلام ایک اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہ ایک دور میں ایک مسئلہ چلتا رہے گا، اگر اگلے دور میں حالات بدل جائیں گے تو مسئلہ بھی بدل جائے گا، اور اس مسئلے کو بدلنے کے لیے اجتہاد کرنا ہوتا ہے، اور اس اجتہاد کرنے کے لیے اصول ہے، وہ خواہ مخواہی نہیں ہوتا ہے، اس اجتہاد کے کرنے کے لیے اصول ہے۔ مثلا فرض کیجئے
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر عورتوں کی طرف سے یہ سوال آتا کیا کسی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ نرسنگ ہوم میں جا کر کے اجنبی ڈاکٹروں سے ڈلیوری کرائے، وہاں جواب آتا ہے نہ یہاں نرسنگ ہوم ہے، نہ ڈلیوری جانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے، اور نہ کہ بھی اجنبی مردوں کے بعد کا مسئلہ ہے، تو سوال ہی نہیں آئے گا۔ لیکن آج کا زمانہ وہ ہے کہ سب گھروں میں ڈلیوری نہیں ہو پا رہی ہے، نرسنگ ہوم جانا پڑ رہا ہے، مان لیتے ہیں کہ ایسی جگہ پر ہم لوگ ہیں جہاں کوئی محرم ڈاکٹر نہیں، کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے اجنبی مردوں کے ہاں، تو وہاں اسلام کہتا ہے اس عورت کو تم ایڈمٹ کراؤ، اور اس کے بعد پھر آپریشن تھیٹر میں ہی اندر داخل ہو جائے گی، اس کے سارے کپڑے اتار دیں گے اور بے پردگی کی آخری حد تک پہنچائیں گے، اسلام جان بچانے کے لیے اجازت دے دے۔ تو حضور کے زمانے میں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، آج کے زمانے میں مسئلہ ہے، تو آج کے زمانے میں کہنا پڑے گا جائز۔ حضور کے زمانے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ کیا ہم اپنا خون دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس وقت خون دینے اور لینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن آج کا دور یہ ہے، بلڈ ڈونیشن کا سسٹم ساری دنیا میں ہے، اور ہسپتالوں میں جب تک بلڈ ڈونیشن نہ ہو، بلڈ بینک نہ ہو، تب تک تو ہسپتال ہی نہیں چلیں گے۔ آج کون کہہ سکتا ہے کہ صاحب خون دینا دوسرے کے لیے ناجائز ہے؟ اس کے حد سے فیصلہ ہو کیا جائز ہے؟ تو میں جو نقطہ سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ صحت اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی جب آدمی قدر کرتا ہے تو یہ بچ جاتی ہے، اور جب قدر نہیں کرتا ہے تو پھر یہ نعمت برباد ہوتی ہے۔ تو ایسے جوانوں کو بیماریاں، نوجوان لڑکی ابھی ابھی رشتہ ہوا ہے، جو ہی شوہر کے گھر میں پہنچے اگلے دن سے ڈاکٹر کی نگرانی میں آ گئی، وجہ صحت کی نعمت کی قدر نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے مال یعنی پیسہ یہ نعمت ہے، قرآن نے مال کو خیر کہا ہے، قرآن نے مال کو اللہ کا فضل کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو اس کے بعد پھر باہر نکل کر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، فضل سے مراد مال دیکھو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کے دل میں خیر کی بڑی محبت ہے، خیر سے مراد مال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے تم کو ایک کو فضیلت دے دی دوسرے کے مقابلے میں، اس کو زیادہ مال دیا اس کو کم مال دیا، اس کو مال زیادہ دے اس کو قرآن کا فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ جب تم میں سے کسی انسان کو موت آنے والی ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہو اور اپنے پیچھے وہ پیسہ چھوڑ کر کے جائے، پیسے کے لیے لفظ استعمال کیا، وہاں خیر چھوڑ کر کے جائے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر اس نے خیر چھوڑ دیا یعنی پیسہ چھوڑ کر گیا تو مال کو قرآن نے خیر کہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی مال کو قرآن نے فتنہ بھی کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کے معنی تم کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مال کی وجہ سے تم تکبر میں آ گئے، کبر میں آ گئے، اکڑ میں لگ گئے، برائیوں میں پھنس گئے۔ اس وقت تک تم ویڈیو فلمیں نہیں دیکھتے تھے، اب رات کو تم ویڈیو فلمیں دیکھنے لگ گئے کیونکہ پیسہ بہت آ گیا۔ اس وقت تک تم شراب کھانے نہیں جاتے تھے، تم شراب کھانے جانے لگے کیونکہ پیسہ آ گیا۔ اس وقت تک ڈانس کلبوں میں جانے کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب پیسہ آ گیا تو ڈانس کلبوں میں پھرنے لگے۔ تو مال کی وجہ سے آدمی بگڑ گیا۔ تو مال آزمائش بھی ہے۔ یہ مال جب خیر ہوگا تو یہ خیر انسان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اگر اس مال کے آدمی حفاظت کرے گا، جن چیزوں سے یہ مال برباد ہوتا ہے ان سے آدمی دور رہے گا، جن چیزوں سے یہ مال ختم ہو جاتا ہے ان سے آدمی دور رہے گا، تو یہ نعمت بچے گی اور آگے چلے گی اور اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن جب آدمی اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا مالدار انسانوں کا اگلی نسل غریبوں میں ہے۔ ایک دفعہ جب ہم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں اخباروں میں ایک بیان چھپا، سب لوگ حیران، میں نے وہ کٹنگ بھی رکھی تھی محفوظ، اس میں لکھا ہوا تھا مغل بادشاہ، مغل خاندان کا ایک فرد اس وقت کلکتے کے اندر 150 روپے ماہانہ رکشا چلا کر کے کما رہا ہے۔ جس خاندان نے بر صغیر پر کابل سے لے کر کے ڈھاکہ تک 400 سال تک حکومت کی تھی، اس خاندان کا ایک آدمی آج رکشا چلاتا ہے اور رکشا چلا کر کے وہ 150 روپے مہینے کے کماتا ہے اور کرائے کے کمرے میں رہ رہا ہے، وہ بھی کلکتے شہر میں۔ چھن جاتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، صحت اللہ کی نعمت جب ناقدری ہوتی ہے تو چھن جاتی ہے۔
دولت اللہ کی نعمت جب نہ قدری ہوتی ہے تو چھن جاتی ہے، لیکن دولت سے مراد ہے حلال ذرائع سے جو کمائی ہے، تب وہ نعمت ہے، اور اگر حرام ذریعے سے کمائی ہے تب وہ نعمت نہیں ہے، تب تو وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ حلال ذریعے سے کمائی ہوئی دولت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور جب آدمی اس کی قدر نہیں کرتا ہے تو چھن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میں یہ دو مثالیں جو دے رہا تھا، کس چیز کی مثالیں؟ ایک مثال پیش کی صحت کی، دوسری مثال پیش کی اسی طرح سے اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت جب نہیں ہوتی ہے تو اس وقت انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، کہیں تعویذ، کہیں دعائیں، حتیٰ کہ آگے جو اس کو راستہ ملتا ہے وہ اختیار کرتا ہے، اولاد مل جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مل گئی، یہ نعمت ہے۔ اب یہ اولاد کی نعمت مل گئی، اب اگر اس کی قدر، اس کی حفاظت، جن چیزوں سے یہ اولاد بگڑ جاتی ہے ان سے بچانے کی فکر اگر نہیں کی تو یہی اولاد بعد میں والدین کے لیے نعمت نہیں بلکہ وبال بن جاتی ہے۔ اور بعد میں انسان کیا کہتا ہے کہ ان کو بہتر، اگر مجھے اولاد ہوتی ہی نہیں وہ زیادہ بہتر تھا بمقابلے ایسے بچے کے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، مکہ مکرمہ میں تھے، خانہ کعبہ کے سامنے عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، یہی کشمیر سے ایک صاحب نے فون کیا، انہوں نے پوچھا آپ اس وقت کہاں ہو؟ میں نے کہا کعبہ شریف میں بیٹھے ہیں۔ کیا ٹائم ہے وہاں؟ میں نے کہا عصر کی نماز پڑھ کر کے ہم فارغ بیٹھے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کعبہ شریف سامنے ہے۔ وہ کیا کہتا ہے یہاں پر؟ وہ کہتا ہے اج کر تو دعا کہ میون نیچو چھنا بزانن سو نیچو اصل پیٹ، یہ نفر کے زانن با اصل پیٹ تو نیچو کے زانن یہ چھنا سو میون نیچو چھنا تم چھنا سو پیٹ اج کر تو میں دعا سو کوتان گومو سو گوتا پیری گس یہ مول بنا نیچوس مطلب تمس انسانس یس اچھ سہ ہیکہ تمس ونت کہ اج کر تو دعا سو گوتا مگر وہ کہتا ہے اج کر تو دعا سو گوتا پیری گس۔ یہ اتنا تنگ آ چکا ہے بات اس بیٹے سے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچانا جو بیوی مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ خدا کس زینی بچے میں جو زنان میں وقت موتی بڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی گھر میں ایسی عورت آ سکتی ہے۔ چونکہ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں جو بہت شریف، بہت اونچے درجے کے افسر، لیکن اس وقت وہ ٹینشن میں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے، پاگل پن کا شکار ہے، اور اس کو یہاں پاگل کو ہسپتال میں بھی پہنچایا گیا۔ جب تحقیق کی، معلومات کیا تو پتہ چلا بیوی کا ٹینشن۔ سورے کیا خدا تو ٹھیک، بہت بڑا افسر بھی تھا، ریٹائر بھی ہو گیا ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ بیوی کی وجہ سے کوئی ٹینشن ہے، اس کی وجہ سے آدھی سے زیادہ زندگی اس کی ڈپریشن میں گزری۔ آگے حضور نے فرمایا یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد میرے وبال بن جائے۔ دعا ہے حضور کی، آپ علیہ السلام کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں ایسی بیوی سے حفاظت چاہتا ہوں جو بیوی مجھے وقت سے پہلے بوڑھا بنا دے، ومن ولد یکون لی وبالا، اور ایسی اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے۔ تو اولاد نعمت، بڑھاپے کا سہارا، انسانوں کی تمنائیں اولاد پر ہیں۔ اولاد کی محبت تو ایسی چیز ہے کہ میں آج ہی بخاری شریف جب سبق چل رہا تھا وہاں تو حدیث گزری آج ہی کہ یہاں پہ رسول اکرم کتاب جنازے کا بیان چل رہا تھا، تو جنازوں کے بیان میں یہ بھی آیا جنازہ پڑھنے کے اصول، پھر اس میں موت جب آتی ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اس میں ایک حدیث آئی کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ آپ کا بچہ ہے نا، وہ آخری لمحوں میں ہے، حضرت عمر سے جو نیچو نا لاسٹ بچے گزرنا آیا۔ حضور نے کہا فوراً جلدی سے گئے، وہ تھوڑا دور رکھا گیا تھا مدینہ شریف میں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی ہوئی ہیں؟ حضور نبی علیہ السلام کا جو پہلا نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی خاتون تھی، 2 نکاح ان سے پہلے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، اور اسی بوڑھی خاتون سے ساری اولاد ہوئی۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضور کی ہوئی۔ اس کے بعد سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 نکاح اور ہوئے، کوئی اولاد نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر طاقتور، خوبصورت، ساری خوبیاں ہیں، مگر اولاد نہیں، اللہ کا پیسہ ہی تھا، اور اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت تھی کہ حضرت عائشہ کو اولاد نہیں ہوئی۔ اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی مشیت تھی، ایک بہت بڑی مصلحت تھی، وہ بعد میں سمجھ میں آتی ہے، اور ہر ایک کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، وہ بہت غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے
وہ میں سمجھاؤں گا الگ سے وہ کیا مسئلہ تھا، کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے ذریعے سے اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلا، انہرش رسم سے حضور کے گھر میں آئی تو اولاد کیوں نہیں ہوئی، اور تمنا بھی بہت تھی ان کی، چاہتی بھی تھی خدا کو باچدن، عورت کو چاہت ہوتی ہے لیکن نہیں۔ اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ پیدا ہوا حضرت ماریہ کے بطن سے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ حضور کے گھر میں پہنچی، ان سے بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام تھا ابراہیم، اور وہ بچہ بھی دودھ ہی پی رہا تھا، 18 مہینے اس کی عمر تھی، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ ٹھہرایا تھا، کبھی کبھی وہاں نظر دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو ایک دن اچانک پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہو گیا، حضور وہاں تشریف لگے تو بچے کو گود میں لیا، اور جب بچے کو گود میں لیا تو وہ ہچکیاں لے رہا تھا، جب ہچکیاں لے رہا تھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا حضرت آپ یہ آنسو ہیں، ہم کو تو منع کرتے ہیں آپ بالکل آنسو مت بہانا، اور آپ آنسو آ رہے ہیں، تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ وہ محبت اور رحم ہے جو اللہ نے دل میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسو نکلنا غلط نہیں ہے، ہاں چہرے کو پھاڑنا، گلے پھاڑنا، وہ جو عورتیں پاٹ کر کے روتی ہیں اس کو حضور نے منع کیا ہے، جو خود بخود رونا آ جائے وہ منع نہیں ہے۔ تو اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اپنے اولاد کے دنیا سے رخصت ہونے پر غم ہوا اور آنکھوں میں سے آنسو گرے، اولاد کی محبت۔ لیکن یہی محبت والی اولاد آگے وبال بن جاتی ہے اگر آدمی اس کی قدر نہ کرے، اس کی حفاظت نہ کرے، اس کو نہ بچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بیچ میں آیا، اللہ نے ان کا اولاد نہیں دی، اس کی وجہ تھی، اور وہ وجہ سمجھانے کی بیچ میں اچانک خیال آیا، وہ وجہ سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی، ورنہ وہ ہم کو اس وجہ کو بیان ہی نہیں کرنا تھا، لیکن خیر مجھے یاد ہے ایک دفعہ جہاں سری نگر شہر میں ایک جگہ ہم لوگ تھے تو کچھ نوجوان لڑکے آئے، ان کے ہاتھ میں پمفلٹ تھا، اس پمفلٹ میں لکھا ہوا تھا آپ کا نبی نعوذ باللہ من ذالک شہوت پرست نبی تھا، کیونکہ اس نے 11 نکاح کیے تھے اور ایک ایسی بچی سے نکاح کیا تھا جس کی عمر اس کی لاسٹ بیٹی سے بھی کم تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کم عمر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے حضرت فاطمہ سے بھی کم، اور حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، 50 سال سے زیادہ حضور کی عمر اور 10 سال سے کم حضرت عائشہ کی عمر، حضرت عائشہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا ہے۔ جو پمفلٹ میں ہے وہ پمفلٹ والا دکھانا یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک شہوت پرست تھا۔ یہ نوجوان لڑکے کنفیوز تھے، یہ کیا؟ آدمی کنفیوز ہوتا ہے جب معلومات نہ ہوں، جب دین میں پختگی نہ ہو، جب آنکھ بند کر کے ماننے کا جذبہ نہ ہو، تو اس وقت ذرا سا بھی جب اٹیک آتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک بڑے افسر مجھے ملے تھے، وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں اور میں تقریباً 2 ہفتے سے مجھے اس طرح سے مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے اور پتہ نہیں اب میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کل اگر 2-3 ہفتے پہلے میں نے کوئی ویب سائٹ دیکھی، اس ویب سائٹ میں حدیثیں آ رہی تھی تو میں حدیثوں کو دیکھتا رہا، وہ 5-7 حدیثوں کے بعد نیچے لکھا تھا جس نے یہ باتیں بیان کی ہے اس کی بات کبھی نہیں ماننا۔ لیکن جو حدیث دیکھے بہت بچے دیکھے لاسٹ منتھ یعنی کا تو وہی مشہ ترسن کا منظور نظر نہیں ہے، ساتھ میں لکھا ہوا تھا یہ تو بہت شہوت پرست تھا نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اس نے 10 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ کہتے جو ہی میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے اپنے امام صاحب کو فون کیا، اس میں نے کہا یہ بتاؤ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کیا تھی، حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا 10 سال سے کم 9 سال تھی، اور حضور کی عمر 53 سال سے زیادہ تھی یا 53 سال تھی۔ میں نے کہا یہ تو صحیح ہے، یہ کیا ہوا؟ اب میں نے 2-4 عالموں کو فون کیا، اسکالروں کو فون کیا، یونیورسٹی میں کسی صاحب کو فون کیا، سب نے کہا یہ میں کنفیوز ہو گیا، ہمارے نبی کو یہ کیا ہوا تھا؟ اب اس کے بعد سے میں پریشان ہوں اور مجھے سکون نہیں آتا ہے، میں اس میں خیال من ہے شبہ رب مگر سوچن مگر نبی صبح مت وہ کس طرح ہے جو غلط ہوا، میں اسی کنفیوژن میں ہوں، اب مجھے کیا کروں گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ گھبرائیے مت، ابھی 10 منٹ کے بعد آپ ٹھیک ہو جاؤ گا۔ دیکھیے اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ نبی کے گھر میں ایک ایسی خاتون پہنچنی چاہیے جو خاتون نبی کی پرائیویٹ زندگی کو ریکارڈ کر سکے، اور وہ خاتون طویل زمانے تک زندہ رہنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان عورتوں کو نبی کے گھر کی زندگی بتا سکے، اور اس خاتون پر گھر کا بوجھ بھی نہیں آنا چاہیے، اور گھر کا سب سے بڑا بوجھ ہے اولاد کا،
اس اولاد کے بوجھ سے اس کو بچا کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ زیادہ زیادہ کام کر سکے، کیونکہ عورت جو ہی اس کو بوجھ اولاد کہا جاتا ہے اس کی ساری سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ساری توجہ اس کے عورت کے بچوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں، پھر اس کو بدن سجانے کا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے، شوہر کی خدمت بھی بھول جاتی ہے، وہ عشق بازیاں بھی اس کو یاد نہیں رہتی پھر، اور وہ جو ہے وہ میک اپ کرنے والے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ سوشل لائف بھی بھول جاتی ہے، اس کے بعد ساری توجہ بچوں کی طرف ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض شوہروں کو شکایت بھی ہوتی ہے تو میں نے بچن زمان پر سے نہیں بنی کیا ہے میں سمجھاتا ہوں بچ اس کی ساری وہ یاد آتا ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو بیوی جو ہے وہ شوہر کی کیسے پیچھے پیچھے پھرتی تھی اور کیسی محبت تھی، جو ہی بچہ ہو گیا اس کی ساری توجہ بچے کی طرف چلی گئی، اب شوہر کو پوچھتی ہی نہیں، تو بعض دفعہ شوہروں کو شکایت بھی ہو جاتی ہے کہ اسے میں کچھ نہیں بھائی اب بچ کیا تھا پیچھے تو سو رہی تم بچتے تھی، گویا اور عورت کا مزاج ہے کہ اس کی ساری توجہ بچے کی طرف چلی جائے گی، یہ بوجھ اس حضرت عائشہ پر نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کی وجہ سے اللہ نے وہیں سے آرڈر بھیجا عائشہ کے ساتھ نکاح کرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کوالٹیوں کی خاتون تھی کہ وہ ذہین، سمجھدار، برداشت والی، بہت لمبی عمر گزارنے کی پوزیشن میں تھی، کیونکہ حضور دنیا سے جو رخصت ہو جائیں گے ان کی عمر بہت تھوڑی ہوگی، بہت زمانے تک وہ زندہ رہ سکیں گی، اور سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت ہمارا نبی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوگا اس وقت ایسی خاتون نبی کے گھر میں ہونی چاہیے، ایسی خاتون کہ جو نبی کی ساری باتیں ریکارڈ کر سکے، وہ رونی نہیں چاہیے، وہ گھبرانی نہیں چاہیے، وہ بال نہیں پھاڑنی چاہیے، وہ رونے لگے کہ ہے میں کیا پہنوں، وہ یاد ہی نہیں رہے گا وہاں حضور کے پاس کیا تھا، اس کوالٹی کی خاتون حضور کے گھر میں اللہ پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے وہیں سے آرڈر آ گیا، اور آرڈر کیسے آ گیا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ کوئی فرشتے آئے اور مجھے طواف دیا، مجمع اس مجمع کے اوپر سے میں نے کپڑا ہٹایا تو اندر جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تو میں نے کہا یہ تو خدا کا فیصلہ ہے، عائشہ کے ساتھ میرا نکاح ہونا ہی ہوگا، کیونکہ خدا انکان من اللہ فیمضی، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ تو ہو کر رہے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ حضور کے گھر میں آئیں اور حضور نے زیادہ زندگی انہی کے ساتھ گزاری، جتنی حضرت عائشہ کی حدیثیں ہیں کوئی اللہ کے متعلق اپنی حدیث بیان نہیں کرتی، حالانکہ چھوٹی عمر تھی، جتنی سمجھدار حضرت عائشہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ہمت اور برداشت اتنا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حضور کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں، آنسو نہیں گرنے دیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی گود میں ہیں، آنسو نہیں گرنے دیا حضرت عائشہ نے۔ دنیا میں کون سی عورت ہوگی اس کا شوہر اسی گود میں سر رکھ کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا اور وہ آنسو بھی نہیں گرنے دے گا؟ کوئی عورت یہ عائشہ کا کمال تھا، اس لیے اللہ نے اولاد نہیں دی، اس وقت 48 سال زندہ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کا آپس میں مسائل بھی اختلاف ہو جاتا تھا، ایک گروپ ایک طرف ہے، دوسرا گروپ دوسری طرف ہے، فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے، یہ گروپ اپنی حدیث سنا رہا ہے، یہ گروپ اپنی حدیث سنا رہا ہے، اور حضرت عائشہ کھٹ سے فیصلہ کر دیتی تھی یہ والا صحیح ہے یہ والا غلط ہے۔ بے شمار مسئلے حدیثوں میں آتے ہیں کہ صحابہ نے ایک رائے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری میں کئی مسئلے لکھے ہیں کہ بعد میں ایک صحابہ کی رائے یہ تھی، دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی، آخر میں کہا ام المؤمنین حضرت عائشہ سے پوچھو، حضرت عائشہ جو بتائیں گے وہی دین ہوگا۔ تو اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں دی تھی، تاکہ ان کو امت کی رہنمائی کرنی تھی اور خواتین کو بتانا تھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ساتھ اگر کسی کو پوچھا یہ بتاؤ جو حضور کی گھر کی زندگی کیسی، تو سب سے پہلے حضرت عائشہ جواب دیتی ہے حضور اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، سوتے کیسے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، نہاتے کیسے تھے، برتن کیا کیا تھے، رات اور دن کا معمول کیا تھا، تندرستی آتی تھی تو کیسے وقت گزارتے تھے، خوشحالی ہوتی تھی تو کیسے وقت گزارتے تھے، جتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلومات ہیں کسی انسان کو معلومات نہیں ہے۔ پانی پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے سب سے زیادہ علم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے جتنے حضرت عائشہ کو ہے۔ وجہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھر میں پہنچی اور اس منصوبے کے لیے پہنچی۔ تمہارا میں سمجھا تو رہا تھا وہ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی اگر انسان قدر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور بگاڑ سے اس کو بچانے کی فکر کرتا ہے تو یہ اولاد ٹھیک رہتی ہے، ورنہ یہ اولاد بگڑ کر کے برباد ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مثال نمبر 1 صحت، مثال نمبر 2 دولت، مثال نمبر 3 اولاد۔ جیسے یہ 3 نعمتیں تقاضا کرتی ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے، جن چیزوں سے ان کو نقصان ہوتا ہے ان چیزوں سے ان کو بچایا جائے ورنہ یہ برباد ہو جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ان تینوں نعمتوں سے بہت بڑی نعمت ایک اور ہے، اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہے اسلام۔
یہ اسلام جب کسی کو مل جائے، اگر وہ اس اسلام کے متعلق محتاط، ہوشیار، چوکنا، اور اس اسلام کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان کے سلسلے میں چوکنا اگر رہے گا تو یہ اسلام بچ جاتا ہے، ورنہ پھر یہ اسلام چھن جاتا ہے۔ اور اس اسلام چھننے کا سلسلہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہوا ہے۔ چنانچہ حضور کے زمانے میں کچھ لوگ مسلمان بننے کے بعد آگے مرتد ہو گئے، حضور کی موجودگی میں اسلام قبول کیا، مسلمان بنے، بعد میں مرتد ہو گئے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی، آپ علیہ السلام کی خدمت میں قبیلہ عرینا کے لوگ آ گئے، 7 یا 8 آدمی تھے، وہ مدینہ شریف میں رہے، اور مدینہ شریف میں رہنے کے بعد پھر انہوں نے عرض کیا، رہنے لگے، وہ بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد کہا حضرت ہم تو یہاں بیمار ہو گئے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں تمہارا علاج ہوگا، وہاں اونٹ ہیں، ان اونٹوں کا دودھ وغیرہ پیو، پیشاب کی مالش کرو یا پیشاب بھی پیو، ایسے ہی کچھ حدیث میں ہے۔ بہرحال وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا، جب وہ ٹھیک ہو گئے وہاں کھلی ہوئی فضا میں چلے گئے، اور وہاں جب ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا، نمبر 1 اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ نمبر 2 وہ جو اونٹوں کا چرانے والا حضور کی طرف سے وہاں آدمی موجود تھا اس کو شہید کر دیا، اور نمبر 3 اونٹوں کو بھگا کر کے بھاگ گئے، تو دین چھوڑ گیا، مرتد ہو گئے۔ بعضوں کو خطرناک ترین سزا لگ گئی تھی، غرض یہ کہ حضور کے زمانے میں بھی آدمی نے اسلام قبول کیا اور بعد میں محروم ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے اس وقت مشکل ترین حالات پیدا ہو گئے تھے، اور عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، وہ بیان بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بے انتہا زیادہ خطرناک حالات پیدا ہو گئے تھے جس وقت حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب سب سے خطرناک اور مشکل ترین مسئلہ جو صحابہ کے لیے تھا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ پیش آ چکا تھا، وہ کیا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضور نبی علیہ السلام فرما چکے تھے اب اس دنیا میں سب سے بڑا حادثہ میرا دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو حضور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تمام صحابہ کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی اب کچھ کر سکے۔ عام صحابہ کی تو بات ہی نہیں ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ جو مضبوط دل کا انسان تھا وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا مضبوط انسان، اتنا مضبوط دل کا انسان جو گھبرانا جانتے ہی نہیں تھے، وہ سنا بھی نہیں تھا انہیں گھبراہٹ کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جب ایمان قبول کیا تو سیدھے خانہ کعبہ میں آ کر کہہ رہے ہو لوگوں گوارا ہو میں نے اسلام قبول کر لیا، جب اس کی مرضی یہ بول دو۔ اچھا ہجرت کرنی تھی، کہا میں کل ہجرت یہاں سے کر رہا ہوں، کل کو یہ نہیں کہنا عمر چھپ کر کے چلا گیا، جس کو مرضی ہے وہ سامنے آ جانا۔ جس انسان کو جی چاہے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہوگا، اور جس انسان کو جی چاہے اپنے اولاد کو یتیم کرنا ہوگا وہ آ جانا میرے سامنے۔ اتنا قوی انسان، اتنا جری انسان۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے کسی صحابی سے نہیں فرمایا، حضرت عمر سے کہا عمر جب تم حجر اسود کو بوسہ دینے جاؤ گے تو ان کا کس نے کسی کو رون دینے دیں، روننا نہیں بھی تم، جو بہت جری انسان تھے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب کبھی گھبرانا جانتے ہی نہیں تھے، وہ سوچ حضور نے فرمایا تھا شیطان بھی اس سے ڈر جاتا ہے، ان شیطان یفر من ذل عمر، اتنا مضبوط انسان۔ حضور نے خود فرمایا تھا اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت دل عمر بن خطاب ہے۔ اتنے مضبوط دل و دماغ کے انسان کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دیا، 2-4 دن تک نظر رکھے کہ اچھا یہ زنان مرید بنی ہو، اس کا میں نے نکاح کیا، یہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے، یہ ہر وقت بیوی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اس کو وہاں حضور کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ تو جا کر حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عبداللہ کا نکاح کیا تھا مگر وہ تو نکلتا ہی نہیں جہاز کرنے سے باہر، وہ ہر وقت بیوی کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کہا اور اٹھ کے چلے گئے اور عبداللہ سے کہا فوراً طلاق دے دو بیوی کو۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں طلاق دے دو۔ کہنے لگا حضرت نہیں، کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں طلاق دے دو۔ میں کہا پتا تو میں نے زنان میں حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ عمر مجھے کہہ رہے ہیں طلاق دے دو، کیا کروں میں؟ حضور عمر کہہ رہے ہیں فوراً طلاق دے دو۔ وہ گیا بیچارہ واپس، جب ڈرتے ڈرتے کہہ رہا بیوی کو میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، اور گھبراہٹ میں حضرت عمر کو کہہ بھی نہیں سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگا کیا تم نے؟ چل کے جناب میں تو طلاق دے دی۔ آ کر کے حضور نے نبی علیہ السلام کی خدمت کہنے لگا حضرت وہ عبداللہ نے طلاق دے دی مگر اس میں یہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہو فوراً طلاق واپس لے لیں، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اتنا سخت مزاج ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے آیت نے غلطی کی،
نماز کے دوران سوچا میں ابھی پکڑوں گا گردن سے، اسے آج غلط کیوں پڑھی، لیکن سوچا نہیں نماز میں ٹھیک نہیں رہے گا، نماز کے بعد چنانچہ نماز جو ہی سلام پھیرا تو یہاں سے پکڑ لیا، یہ آیت کیا پڑھا تھا؟ تو حضرت میں نے ٹھیک پڑھی، کہنے لگا نہیں، یہاں سے پکڑ کر کے لے کر کے آئے حضور کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے پوچھے یہ آیت کیوں غلط پڑھ رہا تھا، انہوں نے آج ہی قرآن کو بگاڑ دینا ہے۔ یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف میں کتاب فضائل القرآن میں موجود ہے۔ حضور نبی صاحب میں ہے یاد اتراؤ نہیں پرسو، مگر یاد کی طرح تو کیسے تم رہتے تھے؟ تو حضرت عمر نے چھوڑ دیا، کہنے لگا جس سناؤ تم آئے، اس نے آئے سنائے، حضور نے فرمایا تو صحیح پڑھا، نہیں مطلب آپ مجھ سے سنیے آئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنانے لگے، حضور نے فرمایا تم بھی صحیح پڑھا، ہم سنتے صحیح کیوں ان کے صحیح، لیکن اتنے سخت مزاج آدمی تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا سخت مزاج انسان جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو قابو نہیں رہ سکتے اور دماغی توازن بگڑ گیا اور کہنے لگے کوئی نہیں کہے گا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، جو کہے گا میں گردن اڑا دوں، اور ہاتھ میں تلوار لے کر کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں، کبھی وہاں جاتے ہیں کبھی وہاں، اور کہتے ہیں کیا کہتے ہو تم؟ وہ ڈر کے کچھ نہیں کہہ سکتے، ہوا مر کر توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا تو حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا کیا کہ صحابہ بالکل بے حال تھی۔ دوسری بہت بڑی پریشانی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ تقریباً 10 علاقوں کے مسلمان مرتد ہو گئے، اس میں مکہ شہر کے لوگ بھی تھے جو مرتد ہو گئے۔ انہوں نے سوچا حضور دنیا سے رخصت ہو گئی، نئے مسلمان بنے ہوئے تھے تو بولے بھائی کب مسلمان ہو جاؤ پریو سے اسلام، وہ مرتد ہو گئے۔ مکہ شہر میں جو گورنر تھا وہ اتنا گھبرا گئے کہ وہ گھر کے اندر چھپ گیا کہ بہت نہیں کنٹرول کی، ایسے حالات ہو گئے۔ تو تقریباً 10 علاقوں کے لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پر تھے اور وہ مرتد ہو گئے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو ان کی اطلاع آ گئی، تقریباً 10 علاقوں کے لوگ مرتد ہو چکے ہیں، اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ اور ساتھ میں خبر آئی کہ 3 آدمی کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی نبی ہیں۔ چاہے ایک یمن میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب، اس نے کہا بچوں میں نبی۔ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا اسود انسی، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ ایک عورت ایک علاقے میں نکل گئی، اس نے کہا آج کے بعد میں بھی نبی ہوں۔ نقلی نبی ایسے دیکھا تو 3 نقلی نبی کھڑے ہو گئے، 10 علاقوں کے لوگ مرتد ہو چکے تھے۔ دوسری پریشانی اور تیسری پریشانی یہ کہ ایک بہت بڑے علاقے سے جو مدینہ شریف میں زکوٰۃ آیا کرتی تھی، اس علاقے والوں نے اعلان کر دیا آج کے بعد ہم کوئی زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو زکوٰۃ کا بھی انکار ہو گیا۔ چوتھی پریشانی یہ تھی کہ روم کی حکومت مدینے پر حملہ کرنے والی ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ سارے کام اس کو کرنے صحابہ کو، اور صحابہ پریشان حال ہیں کیونکہ حضور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ایسے حالات، ان حالات کو کنٹرول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اس وقت بھی لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور بعد میں جہاں جہاں وہ مرتد تھے یا تو اسلام میں واپس آ گئے اور یا مارے گئے۔ اس کے بعد اسلام آگے چلتا رہا اور چلتا رہا تو قوموں کو اسلام ملتا رہا اور قوموں سے اسلام چھنتا بھی رہا۔ اسلام ملتا بھی گیا اور قوموں سے اسلام چھنتا بھی گیا۔ جس کی مثال بتاتا ہوں، ایک ملک جس کی اکثریت مسلمانوں کی تھی اور 1947 میں اس ملک کے اندر صرف 4000 عیسائی تھے، اور اس وقت اس مسلمان ملک کے اندر 70,000 عیسائی، اور وہ مسلمان ہیں جو عیسائی بن گئے بنگلہ دیش کے اندر۔ وجہ کیا ہوئی؟ مسلمان مرتد ہو گئے۔ تو اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اسلام کی دولت مل گئی، نہ قدری ہوئی تو چھن گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، تو پہلے مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ اس کو دولت مانتے بھی ہیں یا نہیں، ان کے ہاں اس اسلام کی قدر ہے بھی یا نہیں، وہ ان کو احساس ہے بھی یا نہیں کہ اللہ نے ہم کو کیا چیز عطا فرمائی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمیوں کو نجات، یہ ایک سجدہ ہمیں قیمتی لگتا بھی ہے یا نہیں، یا ہم ان پتھروں کو سجدہ کرنے کے لیے خوش تھے، تیار تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور اس کے بعد فرمایا 7 مرتبہ خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لا چکا ہوگا۔ تو کیا آج کے مسلمان کو یہ احساس ہے کہ میں اس کیٹیگری میں ہوں جس کیٹیگری والے کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے؟ کیا ایمان والوں کو اس کا اندازہ ہے کہ اللہ نے ہم کو سچا دین دیا باطل دینوں سے بچا کر؟ ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم ایک کتاب کو خدا کی کتاب مانتے مگر وہ نقلی کتاب تھی، اور کہتے رہتے ہم یہ خدا کی کتاب ہے مگر وہ اوریجنل کتاب نہیں۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ ہم کو ایسے راستے ایسے گھر میں پیدا کرتا کہ جہاں لوگ ٹیکے لگانے والے، پتھروں کو سجدہ کرنے والے،
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو ایسی جگہ پیدا کیا جاتا جہاں ہم پیدا ہونے بعد کہتا ہے یہ دنیا خود بخود بنی اور ہماری زندگی جانوروں جیسی زندگی ہوتی ہے، جس کے لیے نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی حلال ہے، نہ حرام ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے، کیا ہم مسلمانوں کو یہ اس کا احساس ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہم کو عطا فرمائی، یہ دولت ہم کو عطا فرمائی؟ صحابہ کے مزاج تو یہ تھا، ان کا مزاج کہ یا اللہ ہمیں آرام نہیں، راحت نہیں، پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اسلام ہم کو مل گیا، سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے اور ایک وہ تقریباً 10-15 جگہ پر انہیں وہ حدیث لکھی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان پہنچا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک عورت آئی، وہ عورت آ کر کہتی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نبی علیہ وسلم اوپر سے نیچے تک دیکھا، اسی طرح الفاظ میں موجود سو بتاتا راسا ہو، پھر حضور نے سر نیچے کیا، پھر سر مبارک اوپر اٹھا کر کے فرمایا میں نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ عورت مایوس ہو کہ عائشہ کہتی ہے مجھے بہت تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی عورت حضور کے ڈائریکٹ آ کر کے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ پھر حضرت عائشہ خود ہی کہتے ہیں ہاں حضور تو تھے ہی ایسے کہ کوئی بھی آ کر ان سے کہہ سکتا تھا کہ آپ سے نکاح، اور کسی مرد کو کوئی نہیں کہے گا۔ خیر یہ جو نوجوان تھا، یہ نوجوان کھڑا کر کہنے لگا یا رسول اللہ اس عورت کو مجھ سے نکاح کر دیجیے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مہر کیا دو گے؟ کہنے لگا حضرت میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ۔ تقریباً 1 ہفتہ ہوا تھا یہ لڑکا مسلمان ہوا تھا، دوسرے ملک کا، اس کو اسلام کی دولت مل گئی۔ اس اسلام کی دولت ملنے کے بعد اس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، جہاں پہنچا یہاں رہنے کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، پہننے کا انتظام نہیں، کپڑے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ جوانی کی زندگی میں تھا اور جوانی بہت زیادہ بھرپور جوانی تھی، اس لیے اس کو گناہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتا ہے یا رسول اللہ اس کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا مہر لاؤ، کل کہا تھا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ حضور فرمایا ڈھونڈو، چنانچہ وہ نکل گیا، اور جن گھروں میں 2-3 دن تک وہ رہا تھا ان گھر والوں سے کہتا میں بھی تو کہتا بوزوں لو نکاح کرو دیوانہ۔ جن گھروں میں وہ گئے اتفاق سے ان گھر والوں کے پاس بھی مالی پوزیشن ایسی نہیں تھی، وہ بیچارے دن میں مزدوری کرتے تھے، شام کو کھاتے تھے، اسے تھا ہی نہیں کچھ۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ واپس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مہر کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ حضور نے فرمایا اچھا کم سے کم ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی ہی لاؤ، باج کھنڈ ہے کم سے کم۔ تو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ وہ بھی نہیں انتظام ہو سکتا، تو پھر مہر کیا دو گے تم؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ قبر تازہ بس یہاں سے اوپر بدن ننگا، چادر ایک اوڑی میں کہنے لگا جاتا ہے یہ جو چادر ہے اس کے 2 پیس کرتا ہوں، 1 پیس مہر میں، 1 پیس میں اوڑوں گا۔ وہاں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا اس صورت میں یہ چادر تمہارے کام کی بھی نہیں رہے گی، تمہاری بیوی کے کام کی بھی نہیں رہے گی، نہ اس کو فائدہ ہو سکے گا نہ تمہارے فائدہ، تم بھی استعمال نہیں کر سکو گے، وہ بھی استعمال نہیں کر سکے گی۔ اور کچھ مہر لاؤ، کہنے کا حضرت اور کہاں سے لاؤں گا؟ جو بھائی بیٹھ گیا مایوس۔ حضور جب مایوس تو ایک جگہ حدیث میں ہے مایوس ہو کر وہ سوچتا تھا خدا نکاح مہر میرے پاس ہے نہیں، میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شیء من القرآن، جب سے تم نے اسلام قبول کیا اس دن سے لے کر آج تک تم نے قرآن کو یاد کر لیا؟ کالا سورت قضا و قضا و قضا و عددها، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے فلانی صورت بھی یاد کر لی، فلانی صورت بھی یاد کر لی، فلانی صورت بھی یاد کر لی، ساری صورتیں سنا دی۔ تو اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی صورتیں تم نے یاد کر لی ہیں وہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا دینا، یہی تمہارا مہر ہے، اور اس پر تمہارا نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کہا جائے گا کہ صاحب فلاں بچی کو تم پڑھا دو ٹیوشن، اور یہ ٹیوشن ہی تمہارا مہر ہے، تو سیاہ مہر مجرا کے مستقل بحث ہے کیا کہ ٹیوشن پڑھانا مہر بنے گا یا نہیں بنے گا، اس حدیث کے سامنے رکھ کر ایسی غربتیں تھیں۔ اس لڑکے نے اسلام پایا، گھر چھٹ گیا، کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے انتظام نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی مہیا نہیں کر سکا، اور اس کو خوشی ہے مجھے اسلام کی دولت مل گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو یہ اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اور بہت دیر کے بعد یہ دولت ہم کو ملی ہے، یہ جلدی نہیں ملی، بہت دیر کے بعد ملنے کا مطلب دنیا میں بے شمار علاقے ایسے ہیں کہ حضور کے زمانے میں وہاں اسلام پہنچا، بے شمار علاقے وہ ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں وہاں اسلام پہنچا، بے شمار علاقے وہ ہیں کہ تابعین کے زمانے میں وہاں اسلام پہنچا، بے شمار علاقے وہ ہیں تابعین کے زمانے میں وہاں اسلام پہنچا، بے شمار علاقے وہ ہیں
پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں اسلام پہنچا، لیکن ہمارا ملک، ہمارا یہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں 600-700 سال ہو چکے تھے اسلام کو، لیکن یہاں وہ اسلام نہیں پہنچا۔ پورے ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا اور صدیاں گزر گئی تھی وہاں اسلام کو، لیکن کشمیر میں اسلام نہیں آیا تھا۔ پورے پاکستان میں صدیاں گزر چکی تھی اسلام کو، لیکن کشمیر میں اسلام نہیں آیا تھا، کہ محروم تھا۔ کیوں محروم رہا ہے؟ یہ اللہ کی مشیت کی اور کیا صورتحال پیش آئی، لیکن صدیوں تک یہاں اسلام نہیں آ سکا تھا، محروم تھا یہ خطہ اسلام سے۔ تو سب سے پہلا شخص جو اسلام کی دولت لے کے یہاں لے کر کے آیا، اس کا نام تھا سید شرف الدین عبد الرحمان بلبل رحمہ اللہ۔ چائنا سے یہ شخص آیا اور اسلام لے کر پہلی مرتبہ یہاں داخل ہوا، باقاعدہ جو ریکارڈ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے ہیں مسلمان بن کر، مگر وہ اسلام لے کر نہیں آیا، کوئی پشمینہ بیچنے کے لیے آیا، جہاں سے منگولیا سے، ادھر ہی چترال اور تبت سائڈ میں ہوتے ہیں وہ پشمینے کے جانور، وہاں سے کچھ لوگ آتے تھے پشمینہ بیچنے کے لیے، مگر اسلام لے کر کوئی نہیں آیا۔ وہ مسلمان ہوتے تھے، چپ چاپ اپنے اسلام پر کتنا عمل کر مگر واپس چلے جاتے تھے۔ پہلا اسلام کا داعی بن کر کے جہاں کشمیر میں جو داخل ہوا ہے وہ سید عبد الرحمان بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کشمیر میں تشریف لائے، اور ان کے ذریعے سے یہاں اسلام کی نعمت، اسلام کی دولت آ گئی۔ اس اللہ کے بندے نے کیسی مصیبت جھیلی ہوگی، کیسے اس نے سفر کیا ہوگا، یہاں کی سردیاں، یہاں اجنبی وطن، یہاں کے یہ لنگویج کا گیپ، یہ ساری مصیبتیں اس نے کیسی جھیلی ہوں گی، یہ اللہ کے علم میں ہے اور اس اللہ کے بندے کے علم میں ہے۔ کہیں تاریخ میں ریکارڈ نہیں ملتا ہے کن خطوں سے، کن پہاڑوں سے کیسے چل چل کر کے وہ یہاں پہنچے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ بہرحال وہ یہاں پہنچے اور یہاں کا جو بادشاہ تھا رنچن اس وقت کا، اس رنچن سے انہوں نے ملاقات کی، اور کس طرح سے ملاقات ہوئی اور کیسے اللہ نے اس کا دل پلٹ دیا، اس میں تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مشیت، اس شخص کی قربانی اور اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں کا فیصلہ تھا یہاں اسلام کی دولت آ جانی چاہیے۔ اس لیے بادشاہ سے ملاقات بھی ہو گئی، اس بادشاہ نے ملاقات میں نرمی سے بات بھی سنی، اور اس کے بعد ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے تو ٹرانسلیٹر بھی مل گیا، اور ٹرانسلیٹر نے آ کر کے بادشاہ اور عبد الرحمان بلبل کے درمیان ٹرانسلیشن کا کام بھی کیا، اور ٹرانسلیشن کا کام کرنے کے بعد 2 یا 2.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد بادشاہ مسلمان ہوا، اور اس وقت تک وہ رنچن تھا، اور اس کے بعد اس کا نام صدر الدین رکھا گیا۔ پہلا انسان اس کشمیر کے دین کا صدر سب سے پہلا کون تھا؟ وہی رنچن، تو بن گیا وہ مسلمان، پہلا مسلمان۔ اس کے بعد پھر اس صدر الدین نے اس سے پوچھا عبد الرحمان بلبل سے، حضرت میں کیا حکم چھو؟ تو کیا حکم چھو؟ باقی دکھاؤ یہ ہے، باقیوں کو بھی یہی اسلام کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ حکومت کے پیمانے پر افسران کو، ملازمین کو، اونچے عہدے کے وزیر اعظم کو، اور کون کون اس زمانے میں ہوتے ہوں گے، ان تمام کو دربار میں جمع کیا گیا، اور عبد الرحمان بلبل نے ان کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس وقت عبد الرحمان بلبل کی عجیب حالت تھی، عجیب حالت کہ یا اللہ آج رات میں نے جہنم کے کنارے گزاری، اور ساری رات پتھروں پر انہوں نے سجدے کیے، اور سارا پتھروں سجدہ کر کر کے دعا کرتے تھے، یا اللہ میں کل صبح یہاں کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دوں گا، کچھ پتہ نہیں ہے مجھے وہ گرفتار کر کے جیل خانے میں ڈالیں گے یا میرا احترام کریں گے، مہمان خانے میں ٹھہرائیں گے، مجھے مجرم بنائیں گے یا مہمان بنائیں گے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ اب جو بھی میرے ساتھ کریں مگر وہ کم سے کم اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ ساری رات ننگے پتھر پر سردی کے اندر وہ سجدے کو سجدہ کرتا رہا، اور تہجد کے بعد اس کے آنکھوں میں بے اختیار آنسو گرنے لگ گئے، اور پتھر پر وہ آنسو گرتے رہے۔ کتنی دیر تک وہ اسی سجدے پتھر پر پڑا رہا اپنے سر رکھ کر کے، اور اس کے آخری دعا کی خدایا تہجد ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت آ رہا ہے، میں اب یہاں اذان پڑھوں گا، پہلی اذان اس ملک میں، کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بعد یہ اذان رہے گی یا نہیں، میں دینا زند روزن سے کننا۔ چنانچہ اس نے اذان پڑھی، اور جہاں یہ اذان انہیں پڑھی تھی وہاں پاس میں رنچن کا محل تھا، اور اس محل میں وہ بادشاہ ساری رات کراٹے بتاتا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کچھ میں کیسے نہیں، وہ اصل میں اس کے آنسو اس کو سونے نہیں دے رہے۔ چنانچہ وہ جو ہی اس نے آواز سنی تو نہیں کیا آواز ہے، دو بھی کیا تھا، وہ بھجن سننے کا عادی تھا، یہاں بھجن چل رہا، وہ بدا لداخ بورڈ تھا، وہ گرو کی وہ پوجا پاٹ سننے کا عادی تھا۔ یہ نئی آواز ہے، یہ نیا لہجہ ہے، نئے الفاظ ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے اس نے جلدی سے اٹھا کھڑکی کھول کر باہر دیکھا، یہ کیا آواز، وہ سنتا ہے یہ کیا آواز ہے، یہ بات ہے کیا، نہ الفاظ سمجھ میں آتا ہے، نہ یہ لہجہ سمجھ میں آتا ہے، یہ لینگویج کون سی ہے، یہ دیکھتا رہا مگر باہر اندھیرا ہے، تاکہ تو ٹائم صبح بہت دیر کھڑا رہا۔ اس کے بعد پھر چپراسی کو بلایا،
کہ لگا دیکھو دریا کے کنارے کوئی کچھ آواز لگاتا ہے، یہ ہے کون ہے؟ تو تم فصل پن گاش آمد تو دیکھا ایک بوڑھا انسان سفید نورانی، کبھی نیچے ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے کبھی سوچ مجھے نہیں مانتا تو ہے اس کو پھر تکلیف ہے، کہتا ہوں تکلیف سے رہا ہے کالا بون سنا تو بھی سنا تھا اس کو، یہ کبھی نیچے جاتا ہے کبھی ہوتا جاتا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ اس کو بھیجا کہا بلا کر کے لاؤ اسے، چاہتے جب وہاں سے گیا تو آپ کو اندر بلا رہے عبد الرحمان بلبل نے سجا کھڑا، پہلے میں یہ سوچتا تھا مجھے اپوائنٹمنٹ ملے گا یا نہیں، اور اب اپوائنٹمنٹ نہیں، وہیں سے بلایا گیا، کچھ پتا نہیں یہ مجھے گرفتار کریں گے اور مار دیں گے یا میرا احترام کریں گے، کچھ نہیں معلوم ہے، یا اللہ مجھے اس کی پرواہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر دین حق ان تک پہنچ جانا چاہیے۔ بہرحال تو اندر داخل ہو گیا، اور اندر داخل ہونے کے بعد کہا یا اللہ میں نے اذان پڑھی ہے، خدا یہ دیکھنا لاسٹ اذان ہی پڑھ، یہ آخری اذان نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اندر گئے، 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد پرنچن مسلمان ہو گیا، اس کے بعد پھر 2-4 گھنٹے کی گفتگو جب وہ مسلمان ہو گیا تو عبد الرحمان نے فوراً سجدہ کیا کہ یا اللہ اب مجھے امید ہے کہ یہ اذان اب ختم نہیں ہوگی، کیونکہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ نوجوان لڑکے بعد ذہن میں رکھیں، دنیا بھر میں یہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے، علماء نے ہزاروں کتابیں اس پر لکھی ہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اپنی صداقت سے پھیلا، اپنے اخلاق سے پھیلا۔ ابو بکر صدیق پر تلوار کس نے چلائی؟ عمر فاروق پر تلوار کس نے چلائی؟ مدینے والوں پر تلوار کس نے چلائی؟ تو مسلمان ہو جاؤ، وہ تو وہیں سے آئے تھے۔ اور ہم کشمیری کہتے ہیں کہ ایک مسافر انسان عبد الرحمان بلبل داعی دین بن کر آتا ہے تو وہ کیا تلوار چلاتا ہے یہاں کے بادشاہ پر؟ وہ تو دعوت اس نے پیش کی، دعوت نے اسلام قبول کیا۔ اس کا دوسرا داعی اسلام حضرت میر سید علی حمدانی شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ سے، وہ کون سی تلوار لے کر آئے تھے؟ اس نے آ کر یہاں کے عوام کی، یہاں کے عام ہندوؤں کی اسلام پیش کیا، کھٹاکھٹ لوگ مسلمان ہو گئے، تو دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کون سی تلوار چلائی تھی؟ تو ہم کشمیریوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام تلوار سے نہیں، اسلام صداقت سے پھیلتا ہے، اور جو اسلام تلوار سے پھیلے گا وہ تو اسلام ہے ہی نہیں۔ اگر ہم نے کسی کو تلوار کے نوک پر کہا بان سے مسلمان طے بول کر زبان سے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کے بعد اسلام سے پوچھیں گے یہ مسلمان ہے کہنا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، کیوں کہ اس کے دل میں اسلام ہے ہی، وہ تو منافق ہے یہ۔ تو حضور کے زمانے میں منافق ہوا کرتے تھے، زبان سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، اندر ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے اگر تلوار کے بل پر ہم کسی کو مسلمان بنائیں گے، خود اسلام کہے گا یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلتا، وہ اصل میں دنیا کی قوموں کو درد سر یہ ہے کہ اسلام اپنی صداقت سے جب پھیلتا ہے اس کو روکیں کیسے؟ تو جبرن کہتے ہیں صاحب اسلام تلوار سے پھیلتا ہے، اسلام نے جرم کیا ہے، مسلمان جو ہے جبرن لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ یا کشمیر میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کو جبرن لوگوں نے مسلمان بنایا۔ جب مغلوں کی 400 سال تک حکومت چلی ہے، ایک ہندو بھی ایسا نہیں جس کو جبرن کسی نے مسلمان بنایا۔ اس سے پہلے 400 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے یہاں بر صغیر میں، کسی نے جبرن کسی کو اسلام قبول نہیں کرا۔ اور جب محمد ابن قاسم اسلام لے کر داخل ہوا تھا سندھ میں، اور جب اسلام پھیل گیا وہاں، اور اس کے بعد پھر وہ آگے جب چلا ہے ملتان تک، ملتان سے واپس جا رہا تھا تو کراچی کے شہر میں، اس کا نام تھا ٹھچ، اس ٹھچ شہر کے اندر اس نے دیکھا چوراہے پر بت لگا ہوا ہے، تو میں نے یہ کیا بت؟ تو جناب یہاں سے محمد ابن قاسم، محمد ابن قاسم یہ کون سا بت ہے نیا جو پس دیوی بنائے ہوتے لوگ؟ تو یہ محمد ابن قاسم ہے، وہ محمد ابن قاسم تو میں ہوں، کہا جناب آپ کی دیوی ہے یہ، کیوں؟ کہنے لگا آپ انسان نہیں، آپ تو پوتر خدا ہو، آپ تو دیوتا ہو۔ کہنے لگا میں انسان ہوں، میں ان بتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، تم نے میرا بت بنایا۔ کہنے لگا ان بتوں میں کچھ نہیں تھا، آپ نے بہت کچھ ہے۔ تو محمد ابن قاسم کو لوگوں نے بت بنایا، کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس نے جب دکھایا لوگوں کو رحم، اسلام کی سچائی، اسلام کا عدل، اور وہاں غریبوں پر جب رحم اس نے کیا ہے، ان غریبوں نے کہا کہ ہم پوجا پاٹ کریں گے، یہ دیوتا ہے یہ انسان نہیں ہے۔ تو محمد ابن قاسم کو لوگوں نے، وہ کہاں تلوار چلاتے تھے ان پر؟ اسلام غرض ہے کہ اسلام داخل ہوا کشمیر میں، کوئی تلوار نہیں چلی۔ عبد الرحمان بلبل کے ہاتھ پر صدر الدین مسلمان بنا، اور وہ صدر الدین پہلا مسلمان بادشاہ، پہلا یہاں کا باقاعدہ مسلمان۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اور وفات ہونے کے بعد پھر یہاں دوبارہ ہندوؤں کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، وہ تاریخ مجھے نہیں سنانی ہے۔ اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، لیکن ان مسلمانوں کے پاس دین پھیلانے کا نہ جذبہ تھا، دین کی دعوت دینے کا کوئی جذبہ نہیں کہ حکومت ہماری ہے، اکثریت اس ایمان سے محروم لوگوں کی ہے، حکمران جو ہے وہ دین سے دور تھے، زبان سے کہتے تھے مسلمان ہیں، زندگی میں ان کو دین نہیں تھا، نمازیں نہیں، روزہ نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ کیا ہے صاحب؟ ہم مسلمان، نماز کے اندر اذان بھی نہ سنوا کر، یہ حرام کام ہے، ہم نے سنا ہی نہیں یہ حرام کام ہے،
چنانچہ یہاں کے ان مسلمانوں کی جو اقلیت میں تھے اور اکثریت غیر مسلموں کی تھی، حکمران مسلمان تھے، ان کی زندگی ٹھیک اسی طرح سے گزر رہی تھی جس طرح سے ایمان سے محروم لوگوں کی زندگی گزرتی تھی، یہاں تک کہ بادشاہ کے نکاح میں جو سگی بہنیں ہیں حالانکہ وہ حرام ہیں۔ تو اب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کہیں تشریف لائے تو بادشاہ سلامت کو فکر ہو گیا تو انہیں اس کو عام یہ وہ سب حکومت چھوڑ کہ میری حکومت نہیں کھانا چاہیے۔ اس نے پہلے دیکھا یہ کون آیا، یہ آیا کیوں نہیں، اس کو میری حکومت تو نہیں چھیننی۔ حکمرانوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہی رہتا ہے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ دین بند کرائیں گے جہاں اسلام پھیلنا چاہیے۔ سب سے پہلے بادشاہ سے ملاقات اور بادشاہ سے ملاقات میں کہا ہم یہاں اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تم ٹھیک مسلمان بنو۔ کہنے لگا بھائی ٹھیک تو بس تمہارے گھر میں 2 سگی بہنیں یہ جرم ہے۔ کہنے لگا میں چناتا بول مجھے تو ایک بہن کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس بادشاہ پر محنت کی جس کا نام تھا قطب الدین، وہ ذرا ٹھیک مسلمان ہوا۔ اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے پورے کشمیر کے دورے کیے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور جہاں جہاں وہ پہنچتے تھے وہاں دھڑا دھڑ لوگ جمع ہو جاتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کے بعد سننے کے بعد اسلام قبول کرتے تھے۔ اور اس طرح سے ایک دورہ انہوں نے کیا کہ یہاں سے واپس چلے گئے، پھر 700 سادات کو لے کر کے وہاں سے آئے اور ان کو بٹھایا یہاں ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک علاقے میں کہ یہاں اسلام پہنچ چکا ہے، مگر یہ اسلام یہاں رچا بسا نہیں ہے، یہ اب ان کو طویل عرصے تک اسلام سکھانا ہے، اسلام پر جمانا ہے، اسلام کی حقانیت ان کے دل میں اتارنی ہے۔ ایسا نہ ہو یہ کچے مسلمان رہیں گے، آگے چل کر اسلام کو دھوکہ دے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ 700 سادات یہاں آئے ہیں اور ہر علاقے میں وہ سیدوں کو بٹھایا انہوں نے۔ وہ حضرت ہمارے بیوی بچے ہیں، کہتے ہیں یہی شادی کرو۔ کہتے حضرت جہاں کی زبان نہیں جانتے، کہتے زبان سیکھو۔ حضرت جہاں کا موسم بڑا مشکل ہے، کہ برداشت کرو۔ کہ حضرت ہم کو بڑی مشکلات ہیں کھانے پینے کے، کہا جو لوگ کھاتے ہیں وہ تم کھاؤ۔ اور میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا وہ کہتا حضرت یہ تو گھاس کھانے والے ہیں، ایک سنجانا گھاس کھانے والے ان سے ہاتھ کھوا، اس کا کیا ہوتا ہے ہاتھ کا سنتن گھاس۔ حضرت فرمایا تم بھی یہی گھاس کرو۔ ہاں ویسے کشمیری کے لیے نعمت ہے، جتنی یہاں کے مزاج کے مطابق یہاں کا حق ہے اور کوئی غذائی کے مزاج کے مطابق نہیں۔ 2-3 دن تک وازوان لگاتار کھاتے رہو، اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ ہاک ایسا ہے جو سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی، اسی لیے کشمیری کہتے ہیں پر ہاک بچ گیا۔ باقی ایسا کیا مت ایسا وہ ٹھیک تم باقی باہر کے لوگوں نے کہا حضرت یہ گھاس کہاں ہم کھائیں گے؟ سیدھی بات ہے، جن میں کبھی زندگی میں کھایا بھی ہوگا ان کو کہاں کھایا جائے گا؟ پنجاب کے لوگ دال روٹی کھاتے ہیں، کشمیریوں کا اگر 2-3 ٹائم دال روٹی کریں گے وہ کہیں گے ہم ایسے ہی بیمار ہو گئی کیا دال کو وہ دال بڑھتے نا۔ تو غرض ہے کہ ہر علاقے کے لیے مزاج بنا ہوا ہے۔ وہ باہر کے ان بزرگوں کو جو ہاتھ بڑا مشکل تھا لیکن دین یہاں پختہ ہو جانا چاہیے، اس غرض کے لیے انہوں نے کہا ہم برداشت کریں گے مگر رہیں گے۔ اس طرح سے اسلام کی دولت یہاں پہنچی اور اس کے بعد پھر یہاں بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے، عظیم الشان علماء پیدا ہو گئے، ایسے علماء بھی پیدا ہوئے کہ پوری دنیا میں ایسا عالم کوئی نہیں تھا، ایسا بھی ہوا۔ سچ میں نے اچھی طرح سے کتابیں پڑھا کیا ایک زمانے میں جب یہاں بادشاہ تھا سلطان زین العابدین بادشاہ، اس نے کہا ہمارے علاقے اس ملک میں کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو کیا مولوی گئے بچار تم دبن حضرت ایسا قرآن سمجھو مگر سمجھا مول سن کو اصل کیا ہے کیا اس میں سمجھا دبن ہے آگے ساتھ کا گرامر جاننے بول، تو گرامر جاننے والا پھر یہ دبن آپ ٹھیک سے کیا چھوڑنا تو گرامر جاننے بول کہاں سے لانا ہے وہ گرامر جاننے والا؟ کیا حضرت ایسے بولنے کا فرق نہیں ملک میں کو سارے سے زیادہ گرامر جاننے بولتا میں ٹھیک ہے چلو سے کہا بھیجا کسی انسان کو، وہ وہاں سے گرامر کا ماہر وہاں سے کشمیر آیا، یہاں جو ہی چلا کلام آگے وہ بھاگ گیا کر یہاں نہیں رہ سکتے۔ شاہ کا اس نے سلطان جان اپنے بادشاہ نے کہا پھر کیا کرو گے؟ پھر سوزن کا ذہین کوشش یہ کرنا، کشمیری ذہین قوم ہے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ذہانت بہت عطا کی ہے۔ چاہے یہاں سے ایک آدمی بھیجا گیا، اس کا نام تھا عبد الکبیر، بھیجا اس کو روم، اور روم جا کر کے اس نے عربی گرامر صرف نحو علم الصرف علم النحو علم الاشتقاق علم تصریف الصرف علم قرض الشعر علم مادت الشعر علم البلاغت علم المعانی علم البیان، تقریباً 10 علم جو گرامر سے ریلیٹڈ ہیں وہ سارے 10 علم پڑھے۔ اور کیا پھر وہاں سے جب آیا تو پوری دنیا کا سب سے بڑا گرامر جاننے والا تھا ملا کبیر رومی، وہ یہاں نوشہرہ میں نیچے دفن ہے۔ ایسے انسان یہاں کشمیر میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کشمیر کا فرد تھا، یہاں سے وہ پڑھنے کے لیے حدیث پڑھنے کے لیے یہاں سے گئے پہلے
چائنا سے گئے پھر افغانستان سے پہنچے پھر بخارا جہاں کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، پھر ہزارہ، پھر بخارا، اور پھر سمرقند، تاشقند، نیشاپور، ماورا النہر، اور وہاں سے گزر کر پھر کوفہ، پھر بصرہ، پھر اس کے بعد ملک شام پہنچے، پھر مصر پہنچے، وہاں سے پھر مکہ مکرمہ میں اس زمانے کا سب سے بڑا محدث علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، ان سے حدیث پڑھی، اور جب واپس آیا ہے تو بر صغیر کا سب سے بڑا محدث شیخ ابو طرف اس زمانے میں بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، جہاں بر صغیر میں تھی نہیں کوئی شرح، بالکل ڈھاکہ سے لے کر کے کابل تک کوئی بخاری شریف کی شرح اس وقت تک نہیں تھی، سب سے پہلی شرح اس کشمیر میں بیٹھ کر لکھی ہے حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد چونکہ کوئی ایسا آدمی تیار نہیں ہو سکا جو اس شرح کو ٹھیک طرح سے چیک کرتا اور پھر چھاپنے کا انتظام کرتا، اس لیے وہ بیچاری پڑی ہوئی ہے اور کیڑے اسے کھا رہے ہیں، اب وہ پتہ نہیں جہاں یونیورسٹی کی لائبریری میں محفوظ بھی ہے یا ضائع ہو گئی، واللہ عالم، لیکن سب سے پہلی شرح اس طرح یہاں کشمیر کے حالات بنے کہ عالم بھی پیدا ہوئے، بزرگ پیدا ہوئے، شاعر پیدا ہوئے، اپنی حکومت تھی، یہاں سکے یہاں تیار ہوتے تھے، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا تھا، ہوتے ہوتے اس کے بعد پھر اگلی تاریخ آئی، اس میں اور مشکلات آئی، پھر اسلام یہاں مٹنے کے قریب پہنچ گیا، پھر ڈوگروں کا زمانہ آیا، اس میں ظلم ہوا، اس سے پہلے سکھوں کا زمانہ آیا، اس میں یہاں کی مسجدوں میں گھوڑے باندھے گئے تاکہ جامع مسجد کے اندر گھوڑے باندھے جاتے تھے، بہت اور بھی گزرا میرے بزرگ اور دوستوں، مختلف راستوں سے گزر کر کے یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے، اب ہم اس اسلام کی دولت کے ہم لوگ وارث، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پوت بنیں گے یا کپوت بنیں گے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کا بیٹا یا ہوتا ہے پوت یا ہوتا ہے سپوت، نہ ہوتا ہے کپوت۔ سپوت کے معنی ابا نے جو کیا اس کو محفوظ رکھیں گے اور آگے چلائیں گے اور بڑھائیں گے، اور پوت ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں کرے گا، نہ نقصان کرے گا تو نہ بڑھائے گا، اور کپوت ہوتا ہے جو سب کو برباد کرے گا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ہم میں سے کوئی جوان ہے تو کوئی افسر ہے تو کوئی عالم اور مولوی امام ہے، سب ہم تمام طبقے جس چیز کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم سب کے سب اپنی پچھلی اس پوری قوم کے وارث ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں یہ بھی اسلام ہے۔ ہم لوگ کبھی ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی یہ معلوم کرنے کی کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو اوراد شریف یہاں شروع کرائی تھی، اس اوراد شریف میں جو دعائیں انہوں نے شامل کی وہ کہاں سے لائی، تو دیکھیں گے سب کون سی دعا حدیث سے لائی، حدیث میں کہاں یہ دعا ہے، اور قرآن سے کون سی دعائیں اس میں شامل کی ہیں۔ یہ سارا جو لمبا چوڑا وظیفہ انہوں نے کھڑا کیا ہے، اس میں کون سی دعا کہاں سے لی ہے۔ مثلا اس میں آیت الکرسی ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، اس میں تصویر فاطمہ بھی ہے، وہ بھی حدیث میں ہے، یا اس میں مثلا اسماء الحسنی ہے، وہ حدیث میں موجود ہیں۔ غرض ہے کہ ساری دعائیں ڈھونڈتے ملتی گئی، یہ فلانی جگہ دعا ہے، یہ دعا فلانی جگہ ہے، یہ دعائیں ساری ملتی گئیں، لیکن کچھ دعاؤں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلنے لگے یہ دعا کہاں سے لائی انہوں نے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں مرحبا بالصباح الجدید وبالیوم السعید وبالیوم القاتبین الشاہدین، یہ دعا کہیں نظر نہیں، یہ کہاں سے لائی؟ بڑا تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد پھر سمجھ میں آیا یہ دعا وہ نہیں، اس نے خود اپنی طرف سے یہ دعا کی جوڑی۔ کیوں جوڑی ہے دعا؟ کہتا دیکھو ان کشمیریوں کے پاس اسلام پہنچ گیا الحمدللہ، ان سے روزانہ صبح کو میں کہلواؤں گا، روزانہ صبح کو میں مسلمان ہوں، روزانہ صبح فرشتوں کو گواہ بنا کر کے وہ اسی اسلام پر میں قائم رکھوں گا، تو روزانہ ان سے اقرار کراتے رہنا ہے، روزانہ تجدید عہد کرانی ہے، روزانہ یہ قسمیں کھاتے رہیں گے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتے رہیں گے۔ اور تصور کیا رکھا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ جس وقت صبح وقت ہوتی ہے تو رات کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہیں وہ نامہ اعمال لکھنے کے لیے۔ تو اب کیا تصور یہ دے رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، رات کے فرشتے واپس جانے والے ہیں، دن کے فرشتے آنے والے ہیں، اور دن کے فرشتے آ کر کے وہ نامہ اعمال لکھیں گے، تو کہتے ہیں کہو ان کو السلام علیکم حضرت سے فرشتے، ہم مبارک کرتے ہیں ان فرشتوں کو جو صبح آنے والے ہیں۔ وبالیوم السعید، نیا دن شروع ہو گیا، کہتا ہے اولاً اکتبا فی صحیفنا اولاً بسم اللہ الرحمن الرحیم، شریعہ ونامن فرشتن کیا حضرت کھولتے ہو نام اعمال اسے دو ہاتھ لکھن چھو تو کھولتے ہوئے نیم طرف کھولو اور اس میں لکھو اولاً میری طرف سے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشہدا، آپ دونوں گواہ رہو، بیانا نشہد لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیں گے ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اور کیا پھر سارا اسلام کا تعارف رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسولا، یہ حدیث سے اللہ بتایا ہے، بخاری میں حدیث الفاظ یہ ہیں، وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا وبالصدیق وبالفاروق وبالذوالنورین وبالمرتضی، یہ اسی ترتیب کے ساتھ ان چار صحابہ کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ، کیونکہ ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جو اس ترتیب کو نہیں مانتی، وہ کہتے نہیں تین جو پہلے والے ہیں وہ غلط ہیں، آخری والے ایک کو ہم مانتے ہیں، تو ترتیب یہ رکھی۔
اس کا شہادت نحیا، اسی دین پر ہم قائم رہیں گے، وہ علیہ نموت، اور اسی پر ہماری وفات ہوگی۔ روزانہ صبح کو یہ کہتے رہو۔ میرے بھائی، اب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان ہوا کہ یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی۔ اس وقت بھی دنیا میں بے شمار ملک وہ ہیں جہاں یہ اسلام کی دولت ابھی نہیں پہنچی، اور اگر پہنچی ہے تو انہیں قبول نہیں کی۔ مثلا جاپان، مثلا چائنا کے بہت سارے علاقے، مثلا کوریا کے علاقے، مثلا سنگاپور کے کچھ علاقے، اسلام وہاں پہنچا ہی نہیں، اور اگر پہنچا ہے تو انہیں قبول نہیں کیا۔ آج تک، ابتدا سے لے کر آج تک ابھی اسلام کی دولت سے محروم ہیں، اور اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس لیے اب ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے کہ میں اس اسلام پر رہوں گا یا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوال اس لیے اس وقت ہمارے سامنے بہت اہم ہے کہ یہاں کشمیر میں بہت تیزی کے ساتھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جس کی تفصیلات عام آدمی کو پتہ نہیں، اور بالکل گاؤں اور شہروں کا بہت برا حال ہے۔ مطلب جب اسی ملک کشمیر کے لوگ، میں یہیں سے نگر میں تھا، میزورم سے مجھے لڑکوں نے فون کیا، اور وہاں سے کہتے ہیں جناب ہم 5 لڑکے یہاں سے 3 عیسائی بن چکے ہیں، ہم 2 بچ گئے۔ کیا بات ہو گئی؟ کیا لگا سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا بات ہو گئی ہے۔ اور وہ آج ہی مجھے ایک آدمی ملا، کیا لگا جی ہمارے فلاں دور دراز گاؤں کے علاقوں میں جموں سے کوئی عیسائی آتا ہے اور وہاں لڑکوں کے فون نمبر لیتا ہے، جن لڑکوں کو دین سے کوئی تعلق نہیں، جو دین سے دور، جو مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، جن کے کانوں میں بالیاں ہیں، جن کی بہت بری حالت ہے، ان لڑکوں کے فون نمبر لیتا ہے، پھر باہر سے کہیں سے ان لڑکوں کے پاس فون آتا ہے، کہہ لگا آپ کے بعد آپ کے لیے ہم کتابیں بھی رکھی ہیں، آپ کے لیے ہم کرایہ کا بھی انتظام کریں گے، آپ کا فیوچر اچھے سے اچھا بنائیں گے، آپ فوراً یہاں آ جاؤ۔ اور لڑکے پہنچ رہے ہیں وہاں، اور وہاں جا کر کے کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں، کچھ لوگ بچ کر کے نکل آتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کو 22 سال ہو گئے یہاں کشمیر میں کام کرتے ہوئے، عیسائیت کا کام کر رہا ہے، اور اس نے اپنا حلیہ بھی چینج کر دیا ہے، زبان یہاں کی گجروں کی سیکھی ہے، اس نے گجروں میں کام کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ گجروں کو مرتد بنانا ہے، حلیہ بھی گجروں جیسا ہے، زبان بھی گجروں کی سیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اگر دین پڑھنے کے لیے جانے، والدین ہی پڑھنے نہیں دیتے ہیں، اور دین کا کام کرنے لگیں گے تو گھر والے کہتے ہیں بس سے مجھے وہ دیں گے آٹا۔ اور وہاں انگریزوں کا حال یہ ہے کہ کیلیفورنیا سے چل کر کے، اور بچپن اس نے سوئٹزرلینڈ میں گزارا ہے، اور یہاں کشمیر میں پہنچا ہے، 22 سال سے وہ گجروں کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی بھی انہیں جیسی ہے، شکل و صورت انہیں جیسی ہے۔ گجروں کے گھروں میں رہنا، اگر یہاں کوئی گجر ہوگا، میں توہین نہیں کرنا چاہتا، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کشمیری لوگ گجروں کے گھر میں رہ نہیں پائیں گے۔ پھر آپ ورنہ پلیز من بشکتا ہے ترے کیا خوش کرنا ہے تو بولتی نا گشت یہاں یہ جو ہے پہلگام کے اوپر علاقوں میں جا کے دیکھے رہ نہیں پائیں گے آپ۔ گجروں کے کوٹوں میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ان کا مزاج، ان کا سسٹم الگ الگ زندگی گزارنے کا ہے۔ لیکن یہ انگریز جو سوئٹزرلینڈ کا یا کیلیفورنیا کا ہے، اور اس نے وہ گجروں کے میکوٹوں میں رہتا ہے، 22 سال سے رہ رہا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ مرتد بنے، اور تیزی کے ساتھ وہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، پیسہ بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ جب انگریز یہاں آیا تھا تو 2 ہیڈ ماسٹر، 2 ریٹائر ہیڈ ماسٹر اس کے ساتھ تھے، اور جب اس سے کہا بھائی تو عیسائی کا کام کرتا، کہنے کہ جناب اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے، اور وہ جو ہیڈ ماسٹر اس کے ساتھ راجوری سے آئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہمیں اس اسلام پر قائم رہنا ہے یا نہیں۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت یہاں کی نوجوان نسل مسلسل اسلام سے اس طرح سے دور ہوتی جا رہی ہے کہ صاحب اسلام نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں کہ یہ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اسلام نے ڈرگس کو حرام کیا، یہاں کی نوجوان نسل ڈرگس میں پھنس رہی ہے۔ اسلام نے لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط تعلقات کو جرم قرار دیا، یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، چاہے یہاں کے پارکوں میں، یہاں کے ہوٹلوں میں، یہاں کے کوچنگ سینٹروں میں، یہاں کے کیفیٹیریاؤں میں، یہاں کے ہوٹلوں کے اندر، چھپے ہوئے کمروں کے اندر، اور یہاں یونیورسٹی کے درختوں کے نیچے جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مل بیٹھ کر کرتے ہیں، وہ کہیں اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں تھا۔ گویا ہم کہتے ہیں ہمیں وہ اسلام قبول نہیں ہے جو اسلام ہمیں اس سے روکتا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، یہ سلسلہ یہی تک نہیں ہے، اس سے آگے صورتحال پہنچ گئی ہے کہ یہاں کشمیر ہی کے ایک آدمی نے مجھے فون پہ بتایا، کہنے لگا جی ہم کو بڑی مصیبت آ گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ بتایا ایسا تو تعاون کیوں ہو؟ تو کیا تعاون ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے اپنا لڑکا اور لڑکی بھیجے تھے مدراس پڑھنے کے لیے، اور وہاں لڑکا ہندو لڑکی کے ساتھ پھنس گیا، اور لڑکی جو ہے وہ ہندو لڑکے کے ساتھ پھنس گئی۔ میں نے ان سے کہا تھا، میں نے لڑکے سے کہا تھا بیٹا یہ تو اسلام کے خلاف ہے، اس نے وہاں سے کہا ہم اسلام مانتے ہی نہیں۔ پھر میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی سے میں نے کہا بیٹا یہ تو حضور ناراض ہو جائیں گے، کہا لگا بچہ تمام نے حضور کو دیا، حضور کلام سے بولا، مجھے کب کبھی تاریخ ہو گئی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی اس طرح سے حضور کا نام لے، وہ تو محروم ہو چکی ہے۔
نوجوان وہ تمام نوجوان جو کشمیر سے باہر کے شہروں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا ایمان بے انتہا زیادہ خطرے میں ہے. وہاں وہ ان کو ٹیکے باقاعدہ کراتے ہیں. مجھے لڑکوں نے فون کیا، کہنے لگے جی ہم یہاں کالج کے اندر ہیں، اس کالج میں کوئی ان کا ہندوؤں کا دیوالی یا وہ ہولی کا دن آ رہا تھا، کہنے لگے یہاں ساری کلاسوں میں کہتے ہیں ان تمام لڑکوں کو ٹیکے لگاؤ. اس سے میں سوچا کروا کنہ اگر کرو نا تو یم سن ایڈمیشن ختم کریں پریشان، اگر کرو تو اسلام بچہ سون کنہ ویسے پر فاصلہ اسلام کو دلس مشہور جو کرنے سے کیا ہے کچھ مزہ نہیں فاصلہ. تو لہٰذا کو سارے ایسا کوٹ مگر ضرور کے چھن مانو بنا کیا تھا اتنا تو مانو نہیں کیونکہ وہ کرو میں کہیں گے. اس طرح سے ان بچوں کا حال خطرے میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اب ہم مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے اشیاء اسلام پر قائم روزن کنہ طے کر کے اٹھے انشاءاللہ اسی اسلام پر ہم کھڑے کریں گے، کیونکہ اسلام حق ہے، باقی تمام راستے باقی. اور یہ حق ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ان انسانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے جو انسان شوق کے ساتھ اس اسلام قبول کر رہے ہیں. اس وقت اسی شہر کے اندر اسی شہر کے اندر ایک خاتون بیٹھی ہے جو امریکہ سے آئی ہے اور وہ مسلمان ہوئی ہے، اور مسلمان بن کر کے وہاں اس نے کہا یہاں میرا اسلام محفوظ نہیں ہے. وہ یہاں کشمیر میں آئی ہے کہ شاید جتنا روز میں اسلام بچے گا، اور وہ یہاں اس وقت انتظار میں ہے کہ یہاں میرا کہیں نکاح ہو جائے یا مجھے کوئی جاب مل جائے. میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں یہ رہنا چاہتی ہوں. اس کو اسلام کی ایک چیز پسند ہے، وہ وضو پوچھتی ہے، وہ تیمم پوچھتی ہے، وہ عورتوں کے پرائیویٹ مسائل پوچھتی ہے، وہ نماز سیکھ چکی ہے. اور ایک دفعہ بہت غصے کے ساتھ اس نے یہ کہا، میں 2 مسلمان کے گھروں میں گئی تھی، وہ وہاں عورتیں مجھ سے کہتی تھی سکوتا جیور تو میں ان سے کہتی تھی مجھے قرآن سکھاؤ. کرو مسلمان کے گھروں میں قرآن پڑھانے والے عورتیں نہیں مجھے مل رہی. اس کو گلے سے خوشی کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں ایسی محبت میرے شوہر نے مجھے نہیں دی جیسے یہاں کا یہ مسلمان مجھے دے رہا ہے. کیا ایسی محبت اس کا بیٹا بھی ہے، بیٹے نے کبھی اس طرح سے مجھے نہیں پوچھا ہے جیسے یہاں کا مسلمان. میں نے کہا ان سے پوچھا تم کو پتا ہے یہ محبت کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یہ اسلام دکھاتا ہے، یہ اسلام حکم کرتا ہے، اسلام کی وجہ سے محبت ہے اور کوئی محبت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم کو یہ طے کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ ہم اس اسلام پر قائم رہیں. اس اسلام پر قائم رہنے میں مشکلات بہت ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ اسلام پر قائم رہنا آسان، کیونکہ چاروں طرف ماحول میں اسلام تھا. لیکن اس وقت صورتحال ہے کہ چاروں طرف ماحول میں اسلام نہیں. دفتروں میں جائیں گے وہاں اسلام خطرے میں. کیوں؟ سارا دفتر جو ہے وہ ننگے پن میں مبتلا. لڑکیاں ہوں گی تو وہ فوج سے بات پہنے ہوئے، عورتیں ہوں گی تو وہ ننگے پن کے ساتھ ہوں گی، نوجوان ہوں گے تو سکن ٹائٹ پہن کر ہوں گے. دفتروں کا مزاج کیا ہوگا؟ ہر چیز کے علاوہ ہے نماز کی پابندی وہاں ہے، اور نمازوں کی اجازت نہیں دیں گے. نمازوں کی اجازت نہیں دیں گے، یہاں تک افسر کہتا ہے نماز کے غیر یہ ڈیوٹی، سارے کے بڑی باتوں کی ڈیوٹی وہ افسر رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور کرپشن ہے تو کرپشن کو تو عالمی سب کو معلوم ہے. اب بیچارہ وہاں اسلام دفتر میں کہاں ہے؟ وہیں آپ کو ملازمت کرنی ہے. آپ سکول میں جائیں گے وہاں خطرہ ہی خطرہ ہے. وہاں نوجوان لڑکیاں آپ کے ساتھ ڈیسک میں بیٹھی ہوئی ہوں گی اور کہیں گے صاحب کوئی ایجوکیشن ختم کرو، کیا لگا نہیں یہ بیکورڈ ہم نہیں ہیں، ہم فارورڈ ہیں. کیا فارورڈ ہے کہ صاحب لڑکے اور لڑکے ایک ساتھ ڈانس کریں گی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں جگہ کوئی کلچرل پروگرام ہو رہا ہے، مجھے وہاں جانا تھا مگر اب میں وہاں نہیں جاؤں گا. کلچرل پروگرام کیا مطلب؟ لڑکے اور لڑکے ناچیں. وہ ہے اس وقت کی صورتحال. اس صورتحال میں جب آپ یہ کہہ کر اٹھیں گے کہ ہم اس اسلام پر قائم رہیں گے تو میرے بھائیوں یہ ارادہ بہت مبارک مگر ارادہ آسان نہیں، آگے بڑے خطرے ہیں. آگے قدم پر امتحان آئے گا، آگے قدم پر آپ کو جانچا جائے گا جم بھی پاؤ گے یا نہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ چلے کلام کے اندر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم باہر نکلیں گے اور چاہے ہمارے پاس کم کپڑے ہوں گے مگر ہم سردی نہیں لگنے دیں گے اور باہر چاروں طرف سے چلے کلام. ٹھیک اسی طرح سے ہم نے ارادہ کیا اور انشاءاللہ ارادہ کر کے رہیں کیا کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا اللہ، اپنے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہم نے پکڑا ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے، اس دامن کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور اسی دامن کے ساتھ وابستہ رہیں گے. ورنہ کل قیامت میں ان پتھروں کے پیچھے ہم کو چلنا ہوگا کہ اپنے نبی کے ساتھ کرنا ہے. اللہ حدیث میں موجود ہے کہ جناب رسول اکرم قیامت کے دن کھڑے ہو کر اپنی امت کو پہچانیں گے، وہ میری امت ہے. چہرے ان کے الگ ہوں گے، ان کا ہاتھ پاؤں الگ ہوں گے اور انتظار کریں گے میری امت کے لوگ آئیں گے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ شانوں کہیں گے آپ ان کی امت میں نہیں ہو، آپ تو یہودیوں کی امت میں ہو کیونکہ تمہیں یہودیوں کا کلچر پسند ہے. تمہیں نصرانیوں کی امت میں ہو کیونکہ نصرانیوں کی چیزیں تمہیں پسند آ رہی، تمہیں میری نبی کی چیز پسند نہیں تھی. اس لیے میرے بھائیو جب ارادہ کرنا ہے تو ہم آگے مشکلات بہت آئیں گی. جوانی کی زندگی ہوگی، قدم پر آزمائش امتحان آئے گا اور مشکلات آئیں گی. آپ خوبصورت ہوں گے، آگے سے کوئی دوسرا پارٹنر خوبصورت آئے گا، اس خوبصورتی کا تقاضا کا تم اس کے پیچھے دوڑو وہ تمہارے پیچھے دوڑے گا. اس وقت اپنی جوانی کو بچانا ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، ان میں سے ایک وہ طبقہ جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی.
آج کا دور وہی. اور ساتھ میں دنیا والے کیا سکھاتے ہیں؟ ترقی. اور ترقی نام ہے کس کا؟ لڑکیاں بھی چکن ٹائٹ پہنے، لڑکیاں بھی پینٹ شرٹ پہنے، لڑکیاں لڑکوں جیسے بنے، لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں جیسے بنے. اس کا نام رکھا ہے ترقی. اور دنیا والے سمجھ رہے ہیں ہاں جی اسی کا نام ترقی. چاہے پڑھنے میں زیرو، کیریکٹر لوز، چاہے کتنی ہی خرابی کیوں نہ ہو، بس لڑکے اور لڑکے ایک جیسے ہو گئے، ناچنے گانے لگ گئے اور جو ہے وہ فری سیکس میں پھنس گئے تو کیا لگا ترقی آپ کو. اس سے زیادہ فراڈ دنیا کی قوموں کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوا ہے جو یہ فراڈ کیا گیا. کیا تھا؟ نام رکھا یورپین کلچر اپنانے کا نام ترقی رکھا گیا. جو یورپین کلچر میرے بھائیوں اچھی طرح سے سنیں، یورپ کی قوموں کا حال کتوں سے زیادہ بدتر ہے. وہاں کی عورتیں فخر کے ساتھ کہتی ہیں کتا پالنا اچھا ہے بمقابلے بچے پالنے کے. وہاں کی عورتیں فخر کے ساتھ آپ کو کتے کو سینے پر رکھ کر کے رات کو سوتی ہیں. کیا وہی کلچر ہمیں اپنانا ہے؟ وہاں فخر کے ساتھ بیٹا کہتا ہے کہ صاحب میں نے پچھلے سال کرسمس میں اپنی ماں کو فون کیا تھا، اس سال بھی کرسمس میں کروں گا. تب تک ماں کو فون کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا. کیا وہی کلچر ہمیں اپنانا ہے؟ وہاں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ تعلقات رکھتا ہے جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، اور کو کوئی برا نہیں لگتا ہے. وہ ہاں یورپین قوموں کے پاس ایک چیپٹر بہت ہی زیادہ عمدہ ہے. وہ کیا ہے؟ ان کی سائنس، ان کی محنت، ان کی دنیا کے انسانوں کے لیے جو اس نے مادی راحتیں پیدا کر دی ہیں، وہ ان کا شاندار چیپٹر ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی سارے چیپٹر ان کے بالکل لوز. اس سے زیادہ گندا ماحول کہیں نہیں. جہاں سڑکوں میں بدکاریاں ہوتی ہیں، جہاں پارکوں میں بدکاریاں ہوتی ہیں، جہاں لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں بدکاریاں ہوتی ہیں. کاش مسلمان اپنے اس اسلامی کلچر کو لے کر کے دنیا میں اے دنیا والوں تمہارے پاس سائنس ہے لیکن زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے نبی کے ذریعے سے تمہیں ملے گا. ہم سکھائیں گے حیا کسے کہتے ہیں، ہم سکھائیں گے پاکدامنی کسے کہتے ہیں، ہم سکھائیں گے ایمانداری کسے کہتے ہیں، ہم سکھائیں گے بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے، ہم سکھائیں گے پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں. یہ دنیا والوں کے پاس نہیں، یہ صرف ہمارے پاس ہے. لیکن ہم اپنے گھر میں اس اسلام کو بچانے کے لیے تیار نہیں تو دوسروں کو کیا بتائیں گے. اور ساتھ میں دوسرا پہلو عجیب آ رہا ہے، وہ یہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. ایک وقت آئے گا امت مسلمہ اسلام کو دھکے مارے گی اور دوسری قومیں اسلام میں تیزی کے ساتھ آئیں گے. چاہے 9/11 کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ، ابھی پرسوں میں نے رپورٹ پڑھی کہ امریکہ میں پوری تاریخ میں اتنا قرآن کبھی نہیں بکا جتنا آج بک رہا ہے. وہاں اسلام کو مٹانے کی سازشیں چلتی ہیں، مگر وہاں سب زیادہ قرآن کیوں بک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ میں ٹھیک ہے تمہیں اسلام قبول نہیں آ رہا ہے، ہم انہی قوموں کو اسلام میں لے آئیں گے جو اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اس سے پہلے تاتاری قوم نے مسلمانوں کا خاتمہ شروع کر دیا تھا اور بعد میں وہی مسلمانوں کا خاتمہ کرتے کرتے 14 لاکھ مسلمان بغداد شہر میں مار دیا تاتاری قوم نے، اور بعد میں یہی تاتاری قوم مسلمان ہو گئی اور پورے عالم اسلام کے اندر اسلام کی حفاظت کی. کہیں ایسا نہ ہو وہ یورپین قومیں جو دنیا میں اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ شانو انہیں کو اسلام کا محافظ بنا دے گا. حالات ادھر ہی کو جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم میرے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہو میں تمہیں ہٹاؤں گا، نئی قوم اسلام میں آئے گی اور تم سے زیادہ اسلام پر چلنے لگے گی. اس لیے میرے بھائیو ہم زندگی کے جس مرحلے میں ہیں، جوانی کی زندگی میں ہوں، پھر پڑھائی میں ہوں یا جاب کر رہے ہوں، شادیاں ابھی نہ ہوئی ہوں یا شادیاں ہو چکی ہوں، جس زندگی کے مرحلے میں ہیں وہاں فوراً دیکھیں میری اس وقت کی زندگی اسلام کے مطابق ہے یا اسلام سے دور. اگر اسلام سے دور ہے تو اپنی زندگی اسلام کے مطابق ہے. پچھلے تمام جرائم سے توبہ کریں. ڈرگس میں پھنس گئے ہیں اپنے آپ کو اسے بچائیں. اور آپ کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کزنس میں، کلاس فیلو میں کوئی اس مصیبت میں پھنسا ہو کو نکالنے کی کوشش کریں. غلط تعلقات میں پھنسے ہوں تو شادیاں ہوئیں تو اپنی بیویوں کے وفادار بنیں. ایسا نہ ہو شوہر جو ہے وہ غلط تعلقات میں، بیوی غلط تعلقات میں. ہم روز یہ جھگڑے سنتے ہیں، بیوی کہتے ہیں میرا شوہر جو ہے اس سے غلط تعلقات ہیں، شوہر کہتا ہے مجھے بیوی پر شک. اسی میں لڑائیاں چل رہی ہیں. گاؤں کا حال بھی ایسا ہی برا ہے، شہروں کا حال بھی ایسا ہی برا ہے. تو اسلام پر قائم رہیں، اپنی نمازوں کو قائم رکھنا ہے، اپنی ایمان کو پختہ بنانا ہے، کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جتنی ویب سائٹیں ہیں ان ویب سائٹوں میں سے اکثر ویب سائٹیں صرف یہ کام کرتے کہ مسلمان کو کنفیوز کرتے ہیں. چار نوجوان لڑکے کنفیوز ہیں کیا کیسے اسلام میں پردہ ہے تو اس کی وجہ سے تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے. ایسا بے پردگی سے کون سے فارورڈ بن گیا؟ صاحب پورے ملک کے فرانس میں 2000 عورتیں تھیں جو برقع پہنتی تھی، سارے فرانس کے اندر سر درد تھا. تو وہاں کے پارلیمنٹ، وہاں کا پریس، وہاں کا میڈیا سارا چیز یہ پردہ ختم ہو جانا چاہیے. نہیں، اصل میں نقطہ یہ ہے مسلمانوں کی تہذیب دنیا سے مٹ جانی چاہیے، مسلمانوں کی شکلیں دنیا سے مٹ جانی چاہیے، اسلامی کلچر ختم ہو جانا چاہیے، یورپین گندا کلچر دنیا میں آ جانا چاہیے. بس یہ ہے مہم. اور اب ہم مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے ہم ان کا کلچر اپنائیں گے یا اپنے نبی کے کلچر کو اپنائیں گے. ہم کبھی کبھی سوچتے تھے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بار بار بہت کم کہتے تھے، لیکن ایک بات ہر جمعے کو کہتے تھے. فرماتے تھے لوگوں اچھی طرح سے سنو، اچھی طرح سے سنو، سب سے بہترین کلچر میرا کلچر ہے.
الا خیر الکلام کلام اللہ، ایک جملہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر السنن عوازمھا، یہ ہر جملے کو کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ آئندہ ایسا وقت آنے والا ہے ان مسلمانوں پر باطل کا کلچر حملہ آور ہوگا، اس وقت ان مسلمانوں کو بار بار یہ بات دیکھنے آنی چاہیے، یاد رکھو لائف اسٹائل سب سے زیادہ بہتر میرا ہے، وہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے بھائیوں، جو جس حال میں ہیں اپنے ہاتھ دائیں بائیں دیکھیں کہ اسلام کا اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے، اور جو ہم سے مطالبہ ہوگا اس مطالبے پر جمیں. کامیاب انسان وہ ہے جو خود اسلام پر قائم رہے، اور کامیاب اس سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہے جو خود اسلام پر قائم رہے اور دوسروں کو اسلام پر کھڑا کرنے کی کوشش کرے. اور اگر نہیں تو یاد رکھیں، قرآن میں کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے دین سے پھر جاؤ گے میرا کوئی نقصان نہیں، میرے دین کا کوئی نقصان نہیں، میں نئی قوم لاؤں گا جو اسلام قبول کرے گی. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئیاں فرمائی تھی، وہ پیشنگوئیاں بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں کہ صاحب حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا ہاتھ میں انگارہ لینا جتنا مشکل اتنا ہی اسلام پر جمنا مشکل ہوگا. چاہے آج کے نوجوانوں کے لیے واقعی ایسا ہی مشکلات ہے. آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ بے دینی دینداروں کے گھروں سے نکلے گی. چاہے باپ دیندار ہے بیٹا بے دین ہو چکا، بیٹا دیندار ہے باپ بے دین ہے. بیٹا کہتا ہے ہم کرپشن نہیں کریں گے، باپ کہتا ہے ہمارے شہری میں کہ بیٹا کہتا ہے جناب یہ جو ہم بک ڈالتے ہیں یہ بجلی کا یہ ہم نہیں ڈالیں گے. بیٹا کہتا ہے کہ اسلام تھا لبرکن اب ہو جائے گا. لڑکا کہتا ہے جی میں کیا کروں گا. بیٹا مجھ سے فون پر کے کہتا ہے کہ میں نے ابا جان سے کہا تھا آپ یہ جو کرپشن کا پیسہ لاتے ہو یہ مت لاؤ، ہم سیدھی سادے روٹی کھائیں گے. کہتا ہے تم نے زیادہ یہ سمجھ کھیلتا، اب میں کیا کروں گا، میں اس گھر میں کھاؤں یا نہ کھاؤں. اب اگر ہم اس لڑکے کو کہتے ہیں گھر میں رہو، وہ کہتا ہے مجھے حرام کرنا ہے. اگر کہتے ہیں نکلو گھر سے باہر تو جائے گا بیچارہ یہ بیٹا کہاں. اور اگر یہ نکل جائے گا تو باپ کہے گا وہ اسلام سے یہ نیچو محل سے سوٹ جسے بیٹے کو باپ سے کاٹ دیا. وہ حالات نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائی اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہم طے کر کے اٹھیں گے یا اس اسلام پر ہم قائم رہیں. اسلام میں جو چیزیں فرض ہیں وہ فرض ہیں، ان کو کوئی انسان معاف نہیں کر سکتا. نماز فرض ہے، جو نبی کو معاف نہیں ہوئی عام انسان کو معاف کیسے ہو سکتی. جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، ان کو دنیا کی کوئی قوم حلال نہیں بنا سکتی. لوگوں کو سوٹ کریں یا نہ کریں. اسلام نے زناکاری حرام کی ہے حرام، اسلام میں رشوت حرام ہے وہ حرام، اسلام میں سود حرام ہے یقیناً حرام، اسلام میں نامحرم کے ساتھ تعلقات جوڑنا حرام بالکل یقیناً حرام، اسلام میں ہمسایوں کو ستانا حرام یقیناً حرام. جو چیزیں اسلام نے حرام کی وہ حرام رہیں گی، چاہے مسلمان ان کو کریں مانیں یا نہ مانیں. ایک شخص کہتا ہے ترقی، اس ترقی کے لیے اصل حلال حرام ہو چکا. اچھا گونٹ پاؤ تھوڑے میں فرمایا تھا، بخاری میں حدیث ہے کہ وقت آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ، آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہاں سے لے آ رہا ہے، ام من الحلال ام من الحرام، حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، آنا چاہیے. حدیث ہو وجہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. اور یاد رکھیں بے شمار تجربات ہیں کہ حرام دولت سے انسان کو سکون نہیں ملتا ہے. بلڈنگ کھڑی کی مگر نیند نہیں، آرام کی ساری چیزیں جمع کی مگر سکون آیا نہیں ہے. اور ایک صاحب مجھے ملے تھے وہاں دلی میں، ریٹائر ہو گئے تھے پولیس نوکری سے، افسر تھا پہلے، وہ وہاں ملے پریشان حال. میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا بیوی بیمار ہو گئی مگر صاف صاف وہ کہتا صاف سنا اور اوروں سے مجھے کہہ رہا تھا اوروں کو بھی سنانا. میں نے کہا کیا کہنے لگا لوگوں کو بتانا آپ کے حرام دولت سے نفع نہیں ہوتا ہے. میں نے بہت کمایا تھا حرام. پھر کہنے لگا بیوی بیمار ہو گئی، ٹیسٹ کرائے سورا میں فلاں جگہ، پھر وہاں سے لے کر کے دلی آئے، دلی میں سارے ہسپتالوں میں ٹیسٹ کیے، 12 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. آخر میں ڈاکٹروں نے کہا ایڈمیشن نہیں کی، وہ 12 لاکھ جو کمائے تھے وہ گئے. کہتا ہے میرا تجربہ لوگوں کو بتاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو حلال کا تصور بہت قیمتی ہے، حرام کی پیسٹی. حلال کا ساگ بہت قیمتی ہے، حرام کے مرغن مرغوں سے. یہ حرام. آج بیماریاں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ خاصا تو کسی کو بھی نہیں، بیماریاں ہیں بیماریاں. اللہ اکبر، کوئی شخص ہی خالی نہیں ہے جو بیماریوں سے ہو. آج تو تڑپتا ہے آدمی کسی انسان کو دیکھے جو کہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. یہاں سورا ہسپتال کے ڈاکٹر نے مجھے کہا کیا لگا جی بس جس انسان اندر پھاڑ کر دیکھتے ہیں ٹیومر ضرور نکلتا ہے اور سب کینسر ضرور نکلتا ہے، چاہے پہلے سٹیج پر میں بچاؤ. وجہ کیا ہو گئی؟ اس وجہ میں سے ایک وجہ ملاوٹ. وہ ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ ہم مسلمان. اور دوسری وجہ حرام دولت، اور حرام دولت سے سکون نہیں آتا ہے، بیماریاں کی آتی. اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. جو بھی اسلام نے حرام کی ہیں، الحلال بین والحرام بین، بخاری میں حدیث موجود ہے. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. حلال کو اختیار کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر اگر ہم نے اس اسلام پر اپنے آپ کو قائم رکھا تو آج کا ہمارا والد، آج کا ہمارا پریزیڈنٹ، آج کے ہمارے مسلمان ہم کو مبارکباد دیں یا نہ دیں،
ان کی مبارکباد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم کو مبارکباد مل رہی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا خوبا میری طرف سے خوشخبری اور مبارک ان انسانوں کو جو اس وقت اسلام پر قائم رہیں گے جب لوگ اسلام کو دھکے دے رہے ہیں۔ ہم عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، ہم اسلام پر قائم رہیں گے، اسی اسلام پر عمل کریں گے اور دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ آپ کے گھر میں ہیں، یا اللہ مسجد بہرحال آپ کا گھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسجد کو آپ نے اپنا گھر کہا ہے، یا اللہ ہم سب